رسول پاک کی دکھیاری امت پر عنایت کر، مریضوں غم زدوں آفت نصیبوں پر کرم مولا۔ الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید المرسلین، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الصلاة والسلام علیک یا رسول اللہ وعلی آلک واصحابک یا حبیب اللہ، الصلاة والسلام علیک یا نبی اللہ وعلی آلک واصحابک یا نور اللہ۔ مدنی چینل کے ناظرین، مدنی کلینک سلسلے میں آج ہم جو آپ کے لیے ٹاپک لے کر آئے ہیں وہ بہت کامن سی چیز ہے، اور تقریباً گھر میں سب کوئی اس تکلیف کا تجربہ رہتا ہے، تو اس لیے آسانی سے سمجھ میں بھی آ جائے گی۔ وہ ہے جوڑوں کا درد۔ جوڑوں کا درد ایسی بیماری ہے جو کئی صدیوں سے چلی آ رہی ہے۔ اگر ہم یہ کہیں کہ بہت لمبا پیریڈ ہے اس کا، کہ شاید ہم اس کو کلیئر نہیں کر پائیں کہ وہ بہت پرانے زمانے سے چلی آ رہی ہے۔ باقی بیماریاں تو ابھی آ کے جا کے کچھ نظر آتی ہیں، کچھ پتہ چلتا ہے، لیکن یہ جوڑوں کی تکلیف جو ہے یہ کافی پرانی چلی آ رہی ہے۔ اور اس تکلیف کے اندر تقریباً تمام ہی لوگ جو ہیں، اس میں مرد ہوں، خواتین ہوں، بچے ہوں، تمام کے تمام جو ہیں اس میں متاثر نظر آتے ہیں کہ کہیں نہ کہیں ان کو کہیں نہ کہیں تکلیف اس چیز کی رہتی ہے۔ اب اس کی بہت ساری وجوہات آتی ہیں کہ آیا جوڑوں کا درد اتنا کامن کیوں ہے، اور وہ بھی تقریباً سبھی جنسوں کے اندر ہے، مرد ہے، خواتین ہیں، بچے ہیں، تو اس کی بھی بہت ساری وجوہات نظر آتی ہیں۔ اس کے اندر اگر ہم غور کرتے ہیں تو ہمارا ڈائٹ پیٹرن ہے، کھانے پینے کے جو چیزیں ہیں اس کے حوالے سے جو ہے بد احتیاطیاں ہوتی ہیں، اور باقی جو آپ کا رہن سہن کا اسٹائل ہے جو فی زمانہ تبدیل ہوا ہے، اس کی وجہ سے بھی ان چیزوں پہ کافی بہت زیادہ جوڑوں کی تکلیف میں اضافہ ہوا ہے۔ تو جوڑوں کے درد کے حوالے سے بہت ساری بیماریاں ہوتی ہیں۔ اس کے اندر میڈیکل لینگویج کے اندر آرتھرائٹس کہتے ہیں، اس کے اندر رومیٹائڈ آرتھرائٹس بھی ہوتا ہے، اس کے اندر گاؤٹ کی تکلیف بھی ہوتی ہے، اس کے اندر انکلوزنگ اسپانڈولائٹس بھی ہوتا ہے۔ مطلب مختلف بیماریاں ہوتی ہیں جن کو آپ جوڑوں کی بیماریوں میں آپ لے کے آتے ہیں، اور اتنی تقریباً 200 سے زائد کم و بیش ہمارے جسم میں ہڈیاں ہیں، 206 کے قریب، اور تقریباً ایک دوسرے سے کنیکٹڈ ہیں، اور وہ جوڑ جو ہے اتنے ہی آپ کے جوڑ باڈی کے اندر ملتے ہیں۔ تو آپ اندازہ کیجئے کہ کتنی ساری ہڈیوں کو ملا کے ہمارا جسم بنا ہے، اور ان کو چھوٹی چھوٹی جگہوں پہ آپ کو جوڑ ملیں گے۔ چھوٹی چھوٹی جگہوں کے اوپر آپ کی جو کلائی ہے، چھوٹی سی مثال اس کی لے لیں تو اس کے اندر ہی کم و بیش 7-8 جوڑ سلمان بھائی میرے خیال میں ہیں اتنے، کہ اتنے آپ کو اس کے اندر جوڑ مل جاتے ہیں کہ اس میں جو اسمال بونز وغیرہ آتی ہیں وہ بھی ایک جوائنٹ کے ساتھ ہوتی ہیں، پھر آپ کی اوپر کی بونز ہیں وہ بھی آ کے ایک جگہ جوائنٹ ہو رہی ہیں، پھر آپ کی جو ڈیجٹس کی بونز ہیں وہ بھی آ کے جوائنٹ ہو رہی ہیں۔ مطلب ایک اتنی سی جگہ کے اوپر ایک اچھے خاصے جوڑ آپ کو مل جاتے ہیں۔ تو آپ اپنی اگر پوری باڈی پہ غور کریں گے تو یہ بنی جوڑوں سے ہے، یعنی کہ اتنے سارے جوڑ ہیں اس کے اندر کہ بے انتہا ہیں۔ تو اس کی حفاظت بھی ہمیں اسی طرح کرنی ہے جس طرح ہمارے جسم کے جوڑ موجود ہیں ہمارے جسم کی ساخت ایک بنانے کے لیے، لیکن اس کی تقویت، اس کی حفاظت کس طرح کرنی ہے ہم نے، وہ انشاءاللہ سوچا آج ہم ڈسکس کریں گے۔ تو سلمان بھائی، اس میں اگر ایک سوال میں یہ پوچھوں کہ بیسیکلی جوڑ کیا ہوتا ہے، اگر تھوڑا سا وہ کلیریفائی کر دیں کہ نارمل جوڑ کیا ہوتا ہے، وہ بتا دیں تو پھر ہم انشاءاللہ آگے تذکرہ کرتے ہیں۔ جیسے ڈاکٹر صاحب ابھی آپ نے بیان فرمایا کہ انسانی جسم کے اندر کم و بیش 208 ہڈیاں ہوتی ہیں۔ اب 2 ہڈیاں جب ایک دوسرے کے ساتھ ملتی ہیں، کسی بھی صورت میں ملتی ہیں، تو وہ ان کا ملنا وہ بیسکلی کہلاتا ہے جوائنٹ۔ اوکے، اسی کو بولتے ہیں جوائنٹ۔ اب ان کے بیچ میں جیسے گھٹنا ہوتا ہے، گھٹنے کے ایک اوپر بران کی ہڈی ہوتی ہے بڑی، پھر نیچے پنڈلی کا حصہ جو ہوتا ہے ادھر بھی 2 ہڈیاں ہوتی ہیں، اس کو فیمر بولتے ہیں، نیچے دوسری والی ہڈیوں فیبولا ہوتا ہے۔ تو 2 ہڈیاں اسی طرح ران کی جس طرح ملتی ہیں تو نی جوائنٹ بنتا ہے۔
ان دونوں جوائنٹس کے بیچ میں ہمیشہ جو ایک ڈسک ہوتی ہے اس کو کارٹریلیج بولتے ہیں, عموماً ڈسک موجود ہوتی ہے, اور جوائنٹ کے اندر ایک پانی کی مقدار بھی ہوتی ہے تاکہ وہ جو جوڑ ہوتا ہے یعنی لوبریکیٹڈ رہے, یعنی اس کے اندر تھوڑا گیلا پن رہے, جس کی وجہ سے اس کے اندر موومنٹ کے اندر آسانی ہو. مطلب اگر ہم اس کو آسان زبان میں لیں کہ ایک طرح کی گریسنگ ایریا ہوتا ہے, چکنا ایریا ہوتا ہے جو ہماری جوڑوں کی فریکشن کو جو ہے اس کو کم کرنے کے لیے, فرکشن کم کر رہا ہوتا ہے. اب جیسے اسکل کا ایریا ہے, جیسے انسانی کھوپڑی ہوتی ہے اس کے اندر جوڑ ڈفرینٹ ہوتے ہیں, باقی ہاتھوں کے اندر, پیروں کے اندر, موروں کے اندر اس کے جوڑ ڈفرینٹ ہوتے ہیں. اچھا, کوئی جوڑ کی اگر تصویر ہو تو وہ اگر اسکرین پہ لے آئیں مدنی چینل کے ناظرین کے لیے تو تھوڑا سا اور ہم کو آسانی ہو جائے گی سمجھانے میں. سلمان بھائی جی. ڈاکٹر صاحب اس کے اندر جو آپ کو الٹے ہاتھ کے آپ کو اسکرین کے نظر آ رہا ہوگا نا, یہ نارمل جوائنٹ نظر آ رہا ہے. اب جیسے یہ اوپر والی جو ہڈی بیسکلی ہے یہ ران والی ہڈی ہے, اور نیچے سمجھ لیں پنڈلی والی ہڈی ہے, یعنی دو ہڈیاں ایک دوسرے کے ساتھ ملی ہوئی ہیں. ان دو ہڈیوں کے بیچ کے اندر ایک جو سفید ایریا نظر آ رہا ہے وہ کارٹریلیج کہلاتا ہے. کارٹریلیج وہ ہوتی ہے جو ان دونوں ہڈیوں کو ایک دوسرے سے رگڑ کھانے سے روک رہا ہوتا ہے. مطلب اگر ہم عام زبان میں کہیں تو وہ جو کرکری ہڈی جس کو کہتے ہیں وہی ہے آپ؟ جی, یہ وہی کرکری ہڈی ہے. تو کارٹریلیج کہلاتا ہے گا. اب جیسے یہ نیلا ایریا نظر آ رہا ہے, یہ نیلا ایک سائڈ پہ نیلا ایریا ہے, ایک سائڈ کے اوپر لال ایریا ہے. یہ بیسکلی دو بیماریوں کا ڈفرینشیل بنا ہوا ہے, اوسٹیو آرتھرائٹس اور رومیٹائڈ آرتھرائٹس. اب جیسے جن لوگوں کو جوائنٹ کے اندر پین ہو رہی ہوتی ہے, پین کے ساتھ سوجن بھی ہو رہی ہوتی ہے, سوجن کے جو سمٹمس ہیں جیسے لال ایریا ہے یہ بیسکلی سائنویل اسپیس کہلاتی ہے, یعنی جیسے جوائنٹ کے آس پاس کا جو ایریا ہے اس کے اندر سوزش ہو جاتی ہے جس کو انفلیمیشن بول رہے ہوتے ہیں. تو اسکرین کے اندر جیسے آپ کو نظر آ رہا ہوگا لال ایریا, جیسے جوائنٹ میں جن کو رومیٹائڈ آرتھرائٹس کے پیشنٹ ہوتے ہیں اور دیگر جو جن کو امیون بیسڈ ڈیزیز ہو رہی ہوتی ہے. اوسٹیو آرتھرائٹس کے جو پیشنٹ ہوتے ہیں ان میں یہ ڈفرینٹ طرح کا ہوتا ہے, نیلا ایریا جیسے نظر آ رہا ہے. اس کے اندر آپ دیکھ سکتے ہیں کامران بھائی کہ جو ڈسک کی جو دو ہڈیوں کے بیچ کی جو ڈسک ہے یہ ختم ہوئی ہوئی ہے. اب ڈسک یعنی کارٹریلیج ختم ہو گئی ہے. ابھی کارٹریلیج ختم ہونے کی بہت سارے فیکٹرز ہوتے ہیں, ایک تو وہ انشاءاللہ بھی ہم ڈسکس کریں گے. یہ تو ہے گھٹنے کا نارمل جوائنٹ. تو اگر ہم اس کو سمرائز کریں تو بیسیکلی جو ہمارے جوڑ کے درمیان ایک طرح کا ایک گریسنگ پوائنٹ ہوتا ہے جس کو آپ ہماری میڈیکل زبان میں سائنوویل فلوئڈ کہتے ہیں, وہ ایک طرح کا سمجھ لیجیے مایا ٹائپ کی چیز ہوتی ہے, اور وہ اس کو جو ہے رگڑ کھانے سے بچاتی ہے. جیسے آپ کوئی گریس یا آئل وغیرہ کسی چیز پہ لگاتے ہیں تو اس کی رگڑ نہیں لگتی, اسی طرح وہ فنکشن بیسیکلی ہمارے اوپر کرتا ہے. اس سے پہلے ایک شیٹ اور ہوتی ہے جس کو کارٹیلیج کہتے ہیں, اور جس کو عام زبان میں اگر ہم کہیں کہ کرکری ہڈی, اگر اس کے بون کے اوپر دیکھتے ہیں آپ تو وہ آپ کو ایک پتلی سی ایک لیئر نظر آتی ہے جس کو کرکری ہڈی کہتے ہیں. اب اس کے اندر کوئی اگر انفیکشن ہو جاتا ہے, کوئی چیز آ جاتی ہے, کوئی اس کا مدافعتی سسٹم, بیسیکلی یہ ہوتا ہے کس وجہ سے؟ وہ ہوتا ہے اس وجہ سے کہ بڑی ان نون ریزن ہے, اس کی وجوہات ایکچولی پتہ نہیں چاہیے. جو ہمارا ڈیفینس میکنزم ہوتا ہے, ہماری باڈی کا جو مدافعتی سسٹم ہوتا ہے, وہ اس کے اگینسٹ میں کام کرنا شروع کر دیتا ہے انفارچونیٹلی. تو جس کی وجہ سے یہاں پہ سوزش پیدا ہو جاتی ہے, یہاں پہ جو سیلز ہوتے ہیں وہ جا کے اٹیک کرتے ہیں اور وہاں پہ جا کے وہ سوجن پیدا ہو جاتی ہے. وہ سوجن کیوں ہوتی ہے کہ سائنوویل فلوئڈ جو ہوتا ہے, جو مایا ایک شکل میں جو ہوتا ہے, وہ گاڑھا, اس کی جو وسکوسٹی ہے وہ گاڑھا پن پیدا ہونا شروع ہو جاتی ہے, یعنی کہ اس میں جو پتلا پن ہوتا ہے وہ ایک دم گاڑھا پن پیدا ہونا شروع ہو جاتا ہے. گاڑھا پن پیدا ہونے کی وجہ سے اس کے سراؤنڈنگ کے جتنے بھی حصے ہوتے ہیں وہاں پہ تھوڑی تھوڑی سوزش پیدا ہونا شروع ہو جاتی ہے, جس کی وجہ سے انسان کو تکلیف پیدا ہونا شروع ہو جاتی ہے, اور اسی کی وجہ سے اس کو چلنے میں بھی دشواری پیدا ہو جاتی ہے. یہ ٹوٹلی اس کے میرے خیال میں ایک سمرائز اگر ہم اس کو کرتے ہیں. اب اگر ہم اس پہ لے کر آتے ہیں کہ اب یہ تو ایک نارمل جوڑ کے اندر کوئی اگر تکلیف ہوئی, سوجن آیا, یا بعض اوقات اسکن جو ہے وہ اوپر کی جلد جو ہے جوڑ کی وہ بہت گرم بھی ہوتی ہے, وہ بھی انفلیمیشن یعنی سوزش کی علامت ہوتی ہے کہ اگر کوئی بھی کسی کے جوڑ پہ سوجن آدمی کو محسوس ہو رہی ہے تو وہ اپنے اسکن کو ٹچ کر کے دیکھ لے, اس جوڑ کے ایریے کو اگر ٹچ کر کے دیکھ لے, اگر وہ ہاٹ ہوتی ہے, گرم ہوتی ہے, صرف وہی ایریا, اس کا بہت آسان طریقہ یہ ہوگا کہ پہلے اس ایریے کو ٹچ کر لے, پھر اس کے ساتھ اس کے پیرالل ایریا جو ہے اس کو بھی ٹچ کر کے چیک کر لے, اور الٹے ہاتھ سے چیک کرے کہ اس کا
उसका टेम्परेचर आप अच्छा फील कर पाएंगे, उसका डिफ्रेंशिएशन यानी कि उसको तकाबिल भी आप अच्छे तरीके से कर सकेंगे कि ये ज़्यादा गर्म है, ये ज़्यादा गर्म है। तो अगर आप गर्म फील करें तो आप फौरी तौर पे डॉक्टर से रुजू करें ताकि आपको बताएं। दो चीज़ें आपसे ये मालूम करनी थी इसमें, एक तो होता है ऑस्टियोआर्थराइटिस, जैसे इसमें भी नज़र आ रहा था, वो तो बहुत ज़्यादा कॉमन है। अब जैसे एक रूमेटॉइड आर्थराइटिस है वो डिफरेंट है, उसमें तो कोई ताल्लुक नहीं है, तो इम्यून बेस होता है, कभी भी किसी भी वक्त वो किसी को भी किसी एज में हो सकता है। जी जी। अब जो ऑस्टियोआर्थराइटिस होता है, ये जो डिस्क और कार्टिलेज खत्म हो रही होती है, इसमें जैसे वेयर एंड टेयर हो रहा होता है, कोई मूवमेंट होती है, इसकी क्या वजूहत होती हैं? देखें, इसमें बहुत सारी वजूहत काउंट करती हैं। इसमें एक तो एक मोरेसी भी आती है, एक एज फैक्टर भी आता है कि उम्र भी है उसकी। जैसे आप अगर मोर देन 50, एक पुरानी स्टडी थी, लेकिन आजकल तो आप काफ़ी यंग एज में भी देख लेते हैं कि 40-45 साल की उम्र में भी आपको ये चेंजेस नज़र आना शुरू हो जाती हैं। लेकिन अगर हम थ्योरेटिकली जाते हैं तो अगर 50 ईयर्स से अबाव जितने भी हमें 50 साल से ऊपर बुजुर्ग मिलते हैं, उनके अंदर ये कुदरती तौर पे हड्डियों में तब्दीलियाँ आना शुरू हो जाती हैं। इसकी वजह से जो है वीकनेस पैदा हो जाती है। वही बात ये है कि उसके अंदर से वो लुब्रिकेशन जो है ना वो ख़त्म हो जाती है, यानी कि जो साइनोवियल फ्लूइड है वो कम हो जाता है तो उसकी वजह से वो गैप ही कम हो जाती है। ये तो एक एज फैक्टर हो एज की वजह से। और उसके बाद अगर हम उसके दूसरी रीज़न की तरफ जाते हैं, जो वेट है, वज़न अगर किसी आदमी का बहुत ज़्यादा है, मिसाल के तौर पे किसी की उम्र 20-22 साल 24 साल है, वज़न ज़्यादा है तो उनका क्या वज़न की वजह से ये हिप जॉइंट और ये नी जॉइंट और पाँव के जॉइंट जो हैं, देखें बेसिकली ये जो 3 जॉइंट जिनका आपने नाम लिया है, ये बेसिकली वेट बेयरिंग जॉइंट्स हैं। सही है। तो कहते हैं इन पे पूरी बॉडी का वजन बढ़ रहा होता है। तो अगर आप खुद अंदाजा करें कि किसी भी चीज़ के ऊपर आप हद से ज़्यादा वजन डालेंगे, सही, चाहे कोई भी चीज़ हो, तो वो डेफिनेटली उसकी कारकर्दगी मुतासिर होती है। अगर इस टेबल पे भी हम हद से ज़्यादा वजन डाल देंगे तो मे भी पॉसिबल ये थोड़ी सी टेढ़ी हो जाए या किसी की कारकर्दगी हो सकता है गिर भी जाए। तो उसकी लिमिटेशन से ज़्यादा वज़न अगर बढ़ जाता है, उस जोड़ की लिमिटेशन से, तो डेफिनेटली उसमें प्रॉब्लम्स आना शुरू हो जाती हैं। फिर उसके चलने फिरने की, क्यों जब वज़न ज़्यादा होगा तो उसकी एक्टिविटीज़ भी कम होंगी, ठीक है ना। अगर आप कुदरती तौर पे देखते हैं जिसका वजन ज़्यादा होता है उसका चलना फिरना भी कम होता है, वो एक्टिविटीज़ भी इतनी ज़्यादा नहीं करता, तो उनकी मूवमेंट्स वैसे ही कम हो जाती है, रिस्ट्रिक्टेड हो जाती हैं काफ़ी ज़्यादा, जिसकी वजह से ये आपको आर्थराइटिक चेंजेस के अंदर मिलना शुरू हो जाती हैं। इसी तरह आप अगर उसमें जाते हैं, कुछ डिजीज़ ऐसी होती हैं जिसके अंदर ये चीज़ें आपको मिल रही होती हैं, जैसे ऑटोइम्यून डिजीज़ के ऊपर हम जाते हैं तो उनके अंदर भी ये चीज़ें आपको मिल जाती हैं। तो हड्डी के जोड़ की इन्वॉल्वमेंट जो है, एक तरह से अगर आप कहें कि एक्चुअल जो कॉज है वो अभी तक जो रीज़न है वो आइडेंटिफाई प्रॉपरली नहीं कर पाए हैं। वो चीज़ जो मोरोसी है या वेट का रीज़न है या जेनेटिकली है, उसके ऊपर तो बात है सारी की सारी, लेकिन जो कॉजेटिव ऑर्गेनिज्म होता है वो अभी तक जो वो तो खैर नहीं है, वो अभी तक कोई ऐसी चीज़ नहीं है कि हम एक प्रॉपर कॉजेटिव ऑर्गेनिज्म की तरफ जाएं। लेकिन एक जनरल कंसेप्ट ये है कि आप अपने जोड़ों की हिफाजत की भी कुछ जैसे तरकीबें होती है, विटामिन डी की कमी, कैल्शियम की कमी, और फिर दूसरा जैसा भी आपने बयान फरमाया कि वज़न, और फिर कुछ ऐसी मूवमेंट होती हैं, कुछ ऐसे प्रोफेशन होते हैं जिसके अंदर बहुत ज़्यादा वज़न उठा रहे होते हैं, उसमें मोरों के जो जॉइंट्स हैं वो भी इन्वॉल्व हो रहे होते हैं। बिल्कुल। उसके अंदर देखें आप, मोहरों की जहाँ तक आपने बात की है, तो मोहरों के एरिया के अगर हम डिस्कस करने जाते हैं तो उसमें मल्टीपल फैक्टर्स आपको मिल जाते हैं। उसके अंदर आपका एक जो सिटिंग पोस्चर है, यानी कि एक तो बैठने का जो अंदाज़ है वो आपका उसके ऊपर काउंट करता है, प्लस आपकी जो ट्रैवलिंग है वो काउंट करती है कि आप बाइक यूज़ करते हैं या नहीं करते हैं या किसी और चीज़ पर ट्रैवलिंग करते हैं। अगर ट्रैवलिंग करते हैं, मिसाल के तौर पर गाड़ी रनिंग कर रहे हैं, तो कितनी देर तक आप रनिंग करते हैं वो भी एक काउंट करता है। दूसरा, अगर दूसरी तरफ जाते हैं तो हमें जैसे मिसाल के तौर पे कोई ऐसी चीज़ जैसे वेट लिफ्टर वगैरह हैं, सही, अगर वो हैवी वेट वगैरह यूज़ उठाते हैं तो उनमें भी प्रॉब्लम हो सकती है, कि उनमें भी मसले मसाइल भी आ सकते हैं। इसी तरह अगर खुदा ना खास्ता किसी को चोट वगैरह लग जाए, एक्सीडेंट वगैरह हो जाए, तो उसमें भी ये एक होता है सुपरफिशियल चोट लग जाना, एक होता है खुदा न खास्ता हड्डी का ब्रेक हो जाना या कोई बड़ा नुकसान हो जाना। वो नहीं, एक सुपरफिशियल चोट लग गई है तो वो कभी, जैसे आपने उमूमन सुना होगा कि डॉक्टर साहब 2 साल पहले एक्सीडेंट हुआ था मेरा, लेकिन तकलीफ अब शुरू हो गई है। सही है। तो ये उसके भी एक प्रीडिस्पोजिंग फैक्टर्स आप जिनको कह सकते हैं कि ये बन सकते हैं कि वो उसकी वजह से। डॉक्टर साहब, ये अभी आजकल ये जो चिकनगुनिया एक भी बीमारी फैली हुई है, इसके अंदर भी जॉइंट इन्वॉल्व हुए होते हैं, इसमें भी जोड़ों के अंदर दर्द हो रहा होता है,
تو کیا یہ جوڑوں کا درد، یہ آسٹریو آرتھرائٹس یا رومیٹائڈ یہ اس کے انڈر آئے گا؟ نہیں، وہ تو دیکھیں یہ وہ تو وائرل کی وجہ سے ہوتا ہے نا، وہ تو وائرل پکچر ہے، وہ تو اپنا ایک ٹائم فریم یعنی ہوتا ہے، وقتی طور پہ ہوگا، وقتی طور پہ ہوگا، جو ایک ٹائم فریم ہوگا 10 دن 15 دن کے اندر عمومی طور پہ، یہ عمومی طور پہ کچھ کیسز ایسے نظر آتے ہیں جو لمبے پیریڈ پہ بھی چلتے ہیں، لیکن عمومی طور پہ 15-20 دن کے اندر یہ سیٹل ہو جاتا ہے، اور اس کے اندر تکلیف بہت زیادہ ہوتی ہے، لیکن یہ سیٹل ہو جاتا ہے۔ یہ آرتھرائٹس جیسے آسٹریو آرتھرائٹس خدا نخواستہ کسی کو ڈیولپ ہو گیا، یا رومیٹائڈ آرتھرائٹس ڈیولپ ہو گیا، یا خدا نخواستہ گاؤٹ ڈیولپ ہو گیا، یہ جو ہڈیوں کی بیماریاں اگر خدا نخواستہ کسی کو ہو گئی ہیں تو یہ ایک طرح سے ارریورسیبل ہی ہوتی ہیں تقریباً، ٹھیک ہے۔ ڈاکٹر صاحب جیسے ڈائگنوسس بنوائیں یا جیسے کنفرمیٹیو ڈائگنوسس تو ڈاکٹر کے تھرو ہی ہوگا، لیکن جیسے کسی کو آسٹریو آرتھرائٹس یا جوڑوں کا مسئلہ ہو گیا، ان کی علامتیں کیا کیا ہوں گی؟ دیکھیں اس میں 2-3 چیزیں جو ہم جیسے وہ مستقل اگر پائی جا رہی ہوں تو وہ انڈر کنسیڈریشن لے لی جائے کہ ہاں اب یہ اس میں دیکھیں 2-3 چیزیں آتی ہیں، ایک تو درد ہوگا، موومنٹس میں زیادہ تکلیف ہوگی اس کو، چلنے پھرنے میں، صبح اٹھنے بیٹھنے مارننگ میں، سٹفنس بھی آ رہی ہوتی ہے، بہت ساری وجوہات آتی ہے، مطلب اس میں آپ ڈیفرینشیٹ کریں گے مختلف بیماریوں کو نا، لیکن آپ جو پرائمری چیز آئے گی نا وہ آئے گی بیسیکلی درد، ایک جس سے تکلیف ہوگی، دوسرا سوجن جو نظر آئے گی مریض کو، تیسرا اسکن کی ہاٹنس، جیسے میں نے کہا کہ اپنی جلد وغیرہ کو بھی ٹٹول کے دیکھ لیں کہ اس میں گرمی کتنی زیادہ ہے، ہاٹ تو نہیں ہو رہی بہت زیادہ، یہ ایک سپرفیشل چیزیں ہوتی ہیں۔ اب جب آپ ڈاکٹر کے پاس جاتے ہیں یہ کمپلین لے کے، تو ڈاکٹر صاحب جب سوالات پوچھتے ہیں تو وہ اس کو ڈیفرینشیٹ کر رہے ہوتے ہیں کہ یار آپ کو جوائنٹ پرابلم تو آئی ہے، لیکن کون سی والی ہے، کون سا والا یہ کون سی والی ہے، اس لیے وہ مختلف سوالات پوچھتے ہیں۔ جیسے آپ نے سوال پوچھا کہ مارننگ اسٹفنس تو نہیں ہوتی صبح اٹھ کے، وہ صبح اٹھ کے اگر جکڑن ہو رہی ہے جوڑوں کے اندر تو وہ ٹوٹل ڈائگنوسس ڈفرینٹ ہو جاتا ہے، بالکل الگ ہو جاتا ہے۔ ایک ایج کا مریض آ رہا ہے، 50 سال کی ایج کا آ رہا ہے، گھٹنے کی تکلیف کے ساتھ آ رہا ہے، تو اس کا ڈائگنوسس ذرا الگ ہو جاتا ہے۔ تو وہ جب ڈاکٹر کے پاس مریض جاتا ہے تو اس کے مختلف ڈائگنوسس، مختلف مریضوں کے مختلف ڈائگنوسس۔ عموماً یہ ہوتا ہے کہ مسل پل بھی ہو جاتے ہیں، ایک اسپرین بھی ہو رہا ہوتا ہے، تو اس کے اندر بھی جوائنٹ آپ کا انوالو ہوا ہوتا ہے، تو اس میں بھی جوائنٹ پین آ رہی ہوتی ہے، تو اس کو ہم کس طرح ڈیفرینشیٹ کریں گے؟ دیکھیں مسلس کا بیسیکلی کام کیا ہے، مسلس کا کام کیا ہے کہ ہمارے ایک تو باڈی کو شیپ دینا، دوسرا ہماری جو بونز ہیں ان کو اسٹرینتھ دینا، طاقت دینا، ٹھیک ہے نا۔ اب آپ کا مسلس میں کوئی پرابلم آ گئی ہے، کوئی ڈیمیج آ گیا ہے یا ویکنیس آ گئی ہے، تو الٹیمیٹلی لوڈ آپ کا کہاں جائے گا؟ وہ لوڈ آپ کا جو جائے گا وہ آپ کی بونز پہ جائے گا، ہڈیوں پہ جائے گا، ٹھیک ہے، کیونکہ مسلس تو وہ آپ کے لے نہیں رہے، تو وہ ہڈیوں پہ جب وزن جائے گا تو وہ اس کو ایکسٹرا آرڈنری ورک کرنا پڑے گا آپ کی بونز کو، جس کی وجہ سے اس میں اپنا ڈینجرس ہوتا ہے کہ اس میں رسک فیکٹر بڑھ جاتا ہے اس کا، یہ سلسلہ ہوتا ہے اس کے اندر۔ اور دوسرا اگر اس میں آپ آ جاتے ہیں کہ رومیٹائڈ آرتھرائٹس کے اوپر ہم بات کرتے ہیں، تو رومیٹائڈ آرتھرائٹس کے اندر یہ ہوتا ہے کہ عمومی طور پہ چھوٹے جو جوڑ ہوتے ہیں، یہ تو ڈاکٹر صاحب ہم ڈسکس کر رہے تھے بڑے جوائنٹ، جیسے گھٹنے کا ہو گیا، یہ کونی کا ہو گیا، ابھی جو عموماً اکثر فیمیل کے اندر یہ پرابلم آتی ہے کہ ہاتھوں کے جوائنٹ جو ہوتے ہیں نا، ان میں بڑی سوزش ہوئی بھی ہوتی ہے اور موومنٹ میں بڑی پین ہو رہی ہوتی ہے۔ اس میں دیکھیں اب اگر فرض کریں کسی کو آرتھرائٹس ہوا ہے تو اس میں اب ڈیفرینشیٹ یہ کرنا ہے کہ کون سا آرتھرائٹس ہوا ہے، ان کو نی آرتھرائٹس ہے یا رومیٹائڈ آرتھرائٹس ہے یا کوئی اور آرتھرائٹس ہوا ہے، وہ ہسٹری سے پتہ چل جاتا ہے، کچھ انویسٹیگیشن وغیرہ ہوتے ہیں اس سے کرواتے ہیں۔ اب اگر کوئی پیشنٹ ایسا آتا ہے جو جوائنٹ پین کے ساتھ کمپلین کرتا ہے کہ ڈاکٹر صاحب میرے ان چھوٹے جوڑوں میں تکلیف ہوتی ہے، تو وہ ڈیپینڈ کرتا ہے کہ وہ ہسٹری کس طرح کی ہم کو دے رہا ہے، کہ اگر وہ یہ کہہ رہا ہے کہ یہ کافی عرصے سے اس کو تکلیف ہے، صحیح ہے، اور ایک جوڑ کے ساتھ دوسرا جوڑ، دوسرے کے ساتھ تیسرا جوڑ انوالو ہو رہا ہے، یا دوسرا ہاتھ بھی انوالو ہو رہا ہے، یا ایک گھٹنا ایک سائڈ کا وہ بھی انوالو ہو رہا ہے، تو وہ ڈائگنوسس ڈفرینٹ بنتی ہے آپ کی، ٹھیک ہے۔ اب وہ کہتا ہے کہ جی صرف انگلیاں ہیں اور اس میں سختی بہت زیادہ آ رہی ہے، صبح جب سو کے اٹھتے ہیں ہم تو اس میں ہاتھ جو ہے کھلتے نہیں ہیں صحیح طریقے سے، وہ آہستہ آہستہ تھوڑی دیر کے بعد اس کی اکڑن ختم ہوتی ہے تو پھر وہ اوپن ہو جاتے ہیں، کھل جاتے ہیں ہاتھ، وہ ایزی ہو جاتا ہے، اور درد کی شدت بھی آہستہ آہستہ کم ہو جاتی ہے، وہ ڈائگنوسس الگ بن جاتا ہے آدمی کا۔ تو وہ ڈیپینڈ کرتا ہے کہ آگے ہسٹری کیا دے رہے ہیں۔ اگر وہ مارننگ اسٹیفنس اگر خدا نہ خواستہ کسی کو ہو رہی ہے، یعنی کہ ہڈیوں میں جکڑن ہو رہی ہے اور ایسی پوزیشن میں گیا تو ہڈی ہاتھ کھولنے میں، مٹھی کھولنے میں ڈیفیکلٹی ہو رہی ہے، تو ڈاکٹر سے رجوع کر لیں، ان سے مشورہ کر لیں۔ ڈاکٹر صاحب یہ والے جو ہڈی کا پرابلم ہوتا ہے، جوائنٹس کا پرابلم ہوتا ہے،
तो ये क्या सारे डॉक्टर चेकअप कर लेते हैं या इसका कोई कंसल्टेंट भी अलग होता है? देखें बेसिकली तो अब तो इतनी ज़्यादा तरक्की हो गई है, हर फील्ड के अंदर अलग अलग जो है ना स्पेशलिटी निकली हुई है। सही है। पहले तो उमूमी तौर पे जो हमारे जनरल कंसल्टेंट फिजिशियन हुआ करते थे ये इसको टैकल कर लेते थे, देख लेते थे, और अभी भी ये हमारे कोर्स का हिस्सा है जनरल कंसल्टेंट फिजिशियन के। लेकिन अगर स्पेशलिस्ट के पास जाते हैं तो आप रोमेटोलॉजिस्ट कहलाते हैं। ये बेसिकली हड्डियों के डॉक्टर होते हैं। देखिए हड्डियों के दो किस्म के डॉक्टर होते हैं, एक सर्जन होता है और एक हड्डियों की बीमारियों के डॉक्टर होता है, फिजिशियन होता है। तो अगर ये बेसिकली आपने हड्डियों के डॉक्टर को दिखाना है, हड्डियों का सर्जन भी ट्रीट कर सकता है, ये नहीं कि नहीं कर सकता, वो भी कर सकता है। सही है। और जनरल कंसल्टेंट फिजिशियन वो भी इसको चेक कर सकते हैं, वो भी ट्रीट कर सकते हैं, वो कोई इशू नहीं है। लेकिन अगर स्पेशलिटी फील्ड की तरफ जाते हैं तो इनके रोमेटोलॉजिस्ट डॉक्टर साहब ये कि अमूमन बहुत देर से सब स्पेशलिटी की तरफ जाया जाता है। अमूमन एक ही डॉक्टर से ट्रीटमेंट हो रहा होता है, फिर उसमें पेन के सिम्टम्स ज्यादा होते हैं इसमें, तो नॉर्मली पेन किलर ही चल रहे होते हैं। पेन किलर के अपने अपने साइड इफेक्ट होते हैं, तो कौन कौन सी ऐसी इंडिकेशन हो कि हम रिमेटोलॉजिस्ट से रब्ता करें? देखें जो दो तीन हमने अभी बात की है कि ये सूजन हो, उसके अंदर स्टिफनेस हो, यानी अकड़न वगैरह अकड़ा वगैरह महसूस हो, ऐसी कोई चीज़ आपको महसूस हो तो आप रिमेटोलॉजिस्ट से रब्ता कर सकते हैं। नहीं तो अपने ही जो कंसर्न डॉक्टर हैं, जो आपके जनरल प्रैक्टिशनर हैं, जो आपके डॉक्टर हैं, फैमिली डॉक्टर हैं, उनसे मशवरा करके भी किसी रिमेटोलॉजिस्ट से मुलाकात चेकअप करवाया सकता है। अच्छा कुछ कॉलें हैं, अगर सुना दें, कॉल दीजिएगा जरा। अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। वालेकुम अस्सलाम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। मोहम्मद शहजाद अत्तारी अर्ज कर रहा हूँ, माशाअल्लाह मदनी क्लिनिक, सुभान अल्लाह। और आज तो जोड़ों के दर्द जो कि मैं कहता हूँ कि हर दूसरे तीसरे आदमी और औरत को जोड़ों के दर्द की बहुत प्रॉब्लम है। तो डॉक्टर साहब चीज लेने जानी हो बाइक कार का इस्तेमाल, कहीं जाना हो बाइक कार का इस्तेमाल, नजदीक भी जाना हो तो बाइक और कार का इस्तेमाल है। तो ये हमारे ऊपर कितना असरअंदाज हो रहा है सिलसिला। और एक पैदल चलना छोड़ दिया है, खाना खाने के बाद सोने की आदत बन गई है, और बहुत से मामूलात हैं जिनमें हल्की फुल्की वर्जिश भी हमसे छूट गई है। तो डॉक्टर साहब ये मदनी फूल मैं आपसे चाहूंगा कि हमें तकरीबन कितना पैदल चलना चाहिए, तो क्या मदनी फूल इरशाद फरमाएंगे कि हमें कितना पैदल चलना चाहिए और कैसी एहतियातें या कैसा तरीका अपनाएं कि इन जोड़ों की दर्द जो कि बाज़ दफा इबादत में भी हायल हो जाती हैं, फिर कुर्सी, फिर बैठकर, बहुत से मामला इसमें हैं। तो मदनी फूल इरशाद फरमा दीजिए इंशाअल्लाह। दूसरी कॉल दीजिएगा। गुलशन इकबाल से बात कर रहा हूँ, नजमुल हसन मेरा नाम है। मेरी जो वाइफ है उनके मतलब घुटनों में बहुत शदीद दर्द होता है। वो मतलब चलती है, हालांकि उनकी 50 ईयर्स उनकी एज है, और वो जो है वो मतलब लकड़ी के सहारे के बगैर नहीं चल सकती। तो उनके लिए कोई इलाज, कोई दवा वगैरह इनायत करते हैं? इंशाअल्लाह अर्ज करते हैं। एक और कॉल दे दीजिएगा। मेरा सवाल ये है कि मुझे तकरीबन 7 साल से टांगों में दर्द है। ये मैं काफी मतलब डॉक्टरों के पास गया हूँ, चेकअप कराया है, तो डॉक्टर कहते हैं ये 2 हड्डी नीचे वाली की पॉलिश उतर गई है, तो जब मैं खड़ा होता हूँ तो वो रगड़ खाती है, तो ये ठीक नहीं हो सकती बिल्कुल। तो इसके मतलब मुझे पूछना था, डॉक्टर साहब से गुजारिश है कि ये बता दीजिए। इंशाअल्लाह अर्ज करते हैं। अगली कॉल दे दीजिए। हाफिज उमर शहजाद रजा कादरी जी, मैं चकवाल से बात कर रहा हूँ। डॉक्टर साहब से मेरा सवाल ये है, तकरीबन 1.5-2 हफ्ते हो गए पूरे जिस्म में दर्द होता है, और जब सोता हूँ तब भी कमर में दर्द होता है, और जब करवट बदलता हूँ तो तब भी दर्द होता है। तो ये इसकी क्या वजह है? क्यों, हालांकि खुराक वगैरह भी सही यूज करता हूँ। तो ये डॉक्टर सवाल है। जज़ाकल्लाह खैर। इंशाअल्लाह आपको अर्ज करते हैं इसके अंदर अपना। डॉक्टर साहब सलमान भाई, इसमें जो एक क्वेश्चन आया था, नहीं तो पहले इंशाल्लाह ये वाले डिस्कस कर लेते हैं। नी जॉइंट वाले जो है ना, ये मोस्ट कॉमन है जी। इनके डॉक्टर साहब 3 जो कॉलर हैं इनके इसी से रिलेटेड है। एक 50 साल के हैं और एक ये 7 साल जो उनको दोनों ऑस्टियोआर्थराइटिस के केस है। अब इसमें जो नजमुल हसन साहब हैं, उन्होंने जो कॉल की थी, उन्होंने बताया कि घर वालों की उनकी तकलीफ रहती है। अगर ये पहले नोट करें कि घर वालों को वेट कितना है, सही हाइट और वेट के हिसाब से पहले वेट चेक कर लें कि वेट कितना है, और उसके बाद किसी डॉक्टर से मिलके उनके पहले जो हैं प्रोफाइल जो होते हैं, बोन प्रोफाइल जो होते हैं, वो करवा के चेक कर लें। सही है कि आया इनके कैल्शियम, मैग्नीशियम, विटामिन D3 लेवल और ये सारी चीज़ें नॉर्मल हैं या नहीं है, नंबर 1। नंबर 2,
ان کے ڈاکٹر کے مشورے سے جو ہے وہ ایکس رے وغیرہ جو ہے وہ دیکھ لیں کہ آرتھرائٹک چینجز کس اسٹیج پہ گئی ہوئی ہیں، اور اس کے بعد جو آرتھوپیڈک ڈاکٹرز ہوتے ہیں ان سے رجوع کریں، اور انشاءاللہ وہ کوئی نہ کوئی حل اس کے اندر نکال کے دیتے ہیں۔ اس میں فزیو تھراپی بھی ایگزیکٹلی میں اسی طرف آ رہا تھا۔ اس میں دو چیزیں بڑی امپورٹنٹ ہوتی ہیں۔ ایک تو یہ ہوتا ہے کہ انیشیلی جب پیشنٹ ہمارے پاس کمپلین لے کر آتا ہے کہ نی جوائنٹ کی پین ہو رہی ہے یا کسی بھی جوائنٹ درد ہو رہا ہے، تو اس کی امیڈیٹ ہمارا جو گول ہوتا ہے وہ یہ ہوتا ہے کہ اس کا جو درد ہے اس کو پہلے ریلیف کیا جائے، صحیح، ٹھیک ہے نا، تاکہ تکلیف اگر اس کی کم ہوگی تو پھر وہ تھوڑا سا کانفیڈنٹ ہوتا ہے، تو وہ پین کلرز وغیرہ دے کے اس کے درد وغیرہ کو ریڈیوس کیا جاتا ہے۔ درد اس کا ریڈیوس ہو جاتا ہے، اب کازیٹیو ایجنٹ جو ہوتا ہے، درد کی وجوہات جو ہوتی ہیں اس کو کیئر کرنی ہوتی ہے بیسیکلی۔ اب ایک چیز ڈیمیج ہو گئی ہے، ٹھیک ہے، کوئی کارٹیلیج ڈیمیج ہو گیا ہے یا ویٹ کی وجہ سے اس کا گیپ جو ہے، عام زبان میں کہیں کہ گیپ کم ہو گیا ہے اس کا، تو اس میں دو تین چیزیں بڑی امپورٹنٹ ہوتی ہے۔ ایک تو اس کا علاج تھوڑا صبر آزما ہوتا ہے نا، تھوڑا سا لمبا علاج ہوتا ہے، پھر فزیو تھراپی کے کچھ سیشن ہوتے ہیں۔ اس کے علاوہ جو وہ فزیو تھراپی جب آپ سیکھ جاتے ہیں، صحیح، آپ کو سیکھنی پڑے گی وہ فزیو تھراپی، کیونکہ فزیو تھراپی وہ ایسی ہوں گی کچھ آپ کو بتائیں گے جو آپ گھر پہ ایزیلی کر سکتے ہیں، بہت ایزیلی کر سکتے ہیں۔ انیشیلی وہ آپ کو گائیڈ کریں گے، اس کے بعد جب آپ سیکھ جائیں تو پھر آپ اس فزیو تھراپی کو اپنی لائف کا حصہ بنا لیں۔ اچھا، کہ آپ نے اس کے بغیر نہیں چلنا، ایک شیڈیول بنا لیں کہ یہ فزیو تھراپی آپ نے ہر حال میں کرنی ہے۔ جب آپ وہ فزیو تھراپی کریں گے تو فزیو تھراپی کرنے کا مقصد بیسیکلی یہ ہوتا ہے کہ جب آپ جوڑ ہو رہا ہے آپ کا، مثال کے طور پہ گھٹنوں میں تکلیف ہے، اب جیسے ہم نے پہلے تذکرہ کیا تھا کہ گھٹنوں میں جب تکلیف ہوتی ہے تو ساتھ ساتھ ہمارے مسلس ہوتے ہیں، مسلس بھی اس کے ساتھ کام کر رہے ہوتے ہیں، پٹھے بھی کام کر رہے ہوتے ہیں، لیکن جب آپ کے گھٹنوں میں تکلیف ہو رہی ہوتی ہے تو آپ مسلس کے اوپر لوڈ زیادہ ہوتا ہے، اس کی کمزوری پیدا ہو جاتی ہے، اس کے اندر ویکنیس پیدا ہو جاتی ہے۔ اب اس کو اسٹرینتھ دینے کے لیے آپ کو کچھ ایکسرسائز، یعنی ان پٹھوں کو جاندار بنانے کے لیے کچھ ایکسرسائز کرنی پڑتی ہیں جو آپ کو آپ کے فزیو تھراپسٹ ڈاکٹر جو ہیں وہ گائیڈ کرتے ہیں۔ جب آپ وہ فزیو تھراپی کرتے ہیں تو بیسیکلی ان پہ اسٹرینتھ آ جاتے ہیں، ان پہ طاقت آ جاتی ہے، پٹھوں میں طاقت آ جوائنٹ کو کورنگ دے دیتے ہیں، جوائنٹ کو کور دے دیتے ہیں، ان کا مطلب لوڈ شیئر کر لیتے ہیں، مطلب جو اگر فرض کریں لوڈ شیئر بون سے لوڈ شیئر ہو جاتا ہے، اگر عام زبان میں سمجھائیں تو جب وہ شیئر ہو جاتا ہے تو اس میں تکلیف کا ریشو کم ہو جاتا ہے آپ کا، ٹھیک ہے نا۔ ایک تو یہ آسان سا طریقہ ہے۔ دوسرا، کچھ احتیاطیں ہوتی ہیں جو ڈاکٹر صاحب بتائیں گے، جو بھی ریمیٹولوجسٹ ہوتے ہیں، کہ آپ کو بیٹھنا کس طریقے سے ہے، آپ نے چلنا کس طریقے سے ہے، آپ نے باقی معاملات کس طریقے سے کرنے ہیں، کھانا پینا کے، وہ ساری گائیڈ لائن آپ کو دیں گے۔ اگر اس گائیڈ لائن کو فالو کرتے ہیں، دیکھیں ایک چیز جو ڈیمیج ہو گئی ہے نا، اس کو آپ ٹھیک تو نہیں کر پا رہے، صحیح، ٹھیک ہے، لیکن اس کو مزید ڈیمیج ہونے سے بچانا ہے۔ اچھا ڈاکٹر صاحب، اور اس کی ایسا ہے جیسے یہ آسٹیو آرتھرائٹس جیسے ہم ڈسکس کر رہے ہیں، کارٹریلیج ڈیمیج ہو گئے، ڈسک ڈیمیج ہو گئی، بہت سارے آج کل ٹریٹمنٹ بھی ایسے آتے ہیں، یا بہت سارے کنسلٹنٹ یا ڈاکٹر وغیرہ ایسے انجیکشن بھی لگا دیتے ہیں کہ یہ ریپیئر ہو جائے گا یا ٹھیک ہو جائے گا، کیا ایسا ہونا ممکن ہے؟ دیکھیں ابھی مطلب ان انجیکشن سے وقتی طور پہ فائدہ ضرور ہوتا ہے، اس میں کوئی شک کی بات نہیں ہے، لیکن وہ ایک وقتی طور پہ ہوتا ہے، 3 مہینے 6 مہینے 8 مہینے بہت اچھا کھنچ جاتا ہے کبھی کبھی، وہ ایک سیکنڈ اسٹیج ہوتا ہے، لیکن پھر دوبارہ اس میں بھی انڈیکیشنز ہوتی ہیں نا، آپ کس وقت ڈاکٹر کے پاس جانا ہے۔ اگر آپ کے کارٹریلیج فل ڈیمیج ہو چکے ہیں، اوور لیپ کر رہی ہیں بون، بہت زیادہ ایریا ڈیمیج ہو چکا ہے، اس کے باوجود بھی اگر آپ انجیکشن لگوا رہے ہیں تو ایسا لگانا کیسا؟ دیکھیں جب وہ اوور لیپ ہو گیا، اور اس کی ڈیپینڈ کرتا ہے کہ اس کی جو اس کی اپنی کیفیت ہے، درد کی کیفیت کیا ہے۔ اگر درد کی کیفیت بہت زیادہ شدید ہے تو ڈیفینیٹلی اس کی درد کی کیفیت کو ٹھیک کرنا ہے، تاکہ وہ اذیت جو درد کی وجہ سے اس کو حاصل ہو رہی ہے وہ ختم ہو جائے۔ تو اس میں تو وہ آپ یوز کر سکتے ہیں، لیکن اس کو ہیبیچول بنا لینا وہ مناسب نہیں ہے کہ آپ جو ہے ہر 3 مہینے بعد یا 6 مہینے بعد جا کے جو ہے آپ وہ انجیکشن وغیرہ لگوا لیں۔ صحیح ہے، مذائقہ نہیں ہے لگوانے میں، لیکن احتیاط کرنی چاہیے، کیونکہ بہرحال ایک ایکسٹرا چیز ہے۔ انجیکشن کے اپنے بھی کوئی سائیڈ افیکٹ ڈیفینیٹلی ہوتے ہیں، سائیڈ افیکٹس ہوتے ہیں، اپنے بھی ہوتے ہیں، لیکن ہر چیز کے سائیڈ افیکٹس تو ہر چیز کے ہی موجود ہوتے ہیں نا، کہ ہم کسی چیز کو بولیں گے یہ سائیڈ افیکٹ سے مبر رہا ہے، یہ تو ممکن ہی نہیں ہے، ہر چیز کے سائیڈ افیکٹس تو موجود ہیں۔ تو جو 2 ہمارے کالر تھے، ان کے گھٹنوں کا درد تھا، ان کا یقیناً ان کو جواب مل گیا ہوگا۔ ایک جو کالر تھے جن کی پہلے کال آئی تھی، انہوں نے ایک جنرلی بات کی تھی کہ کتنا پیدل چلنا چاہیے، اور میں لائف سٹائل کے بارے میں بات کی تھی۔ شروع میں ہم نے بات کی تھی کہ جوڑوں کی تکلیف کے مریضوں کو بڑھانے میں اگر دیکھا جائے تو ہمارے لائف سٹائل کا بھی بڑا عمل دخل ہے،
ٹھیک ہے نا. اس کی ایک مثال اسلامی بھائی نے ابھی دے دی ٹیلی فون پہ کال کر کے کہ بھائی یہ جو ہے آپ کوئی چیز لینے جا رہے ہیں تو آپ کا مطلب جو آپ کی واکنگ ٹائم ہے نا وہ آپ کا بالکل نیل بٹا نیل ہی تقریباً ہو گیا ہے. ٹھیک ہے نا, آپ کا چلنا اتنا ہے نہیں, تو آپ کا یوز کیا کر رہے ہیں. یہ لوگ یہ بول رہے ہوتے ہیں ہم کام کر رہے ہوتے ہیں آفس کے اندر بھی چل لے پھر ہوتے ہیں, تو یہ بھی تو واکنگ تو ہوتی ہے. نہیں دیکھیں, اب مثال کے طور پہ آپ کسی آفس میں کام کر رہے ہیں, آپ آفس سے اٹھے 10 قدم چل کے دوسری کرسی پہ جا کے بیٹھ گئے, پھر 10 قدم اٹھے یا 20 قدم چل کے تیسری کرسی پہ جا کے بیٹھ گئے, تو یہ واکنگ نہیں کہلاتی ہے. دیکھیں واکنگ تو یہ ہوتی ہے نا کہ آپ نے ایک استقامت کے ساتھ کام کرنا ہے, کہ آپ نے واک کرنی ہے تو واک کرنی ہے. اب جیسے مثال کے طور پہ آپ کیا کہتے ہیں, اگر آپ کسی شام کے ٹائم نکلتے ہیں تو آپ چہل قدمی کرتے ہوئے جو ہے نا واک کرتے ہوئے 10-15 منٹ اگر آپ انڈیویجولی صرف 15 منٹ واک کر لیتے ہیں صحیح, وہ مور دین انف نارمل آدمی کے لیے. باقی جو دوسروں کے لیے اولڈ ایج والے ان کا ٹائم پیریڈ تھوڑا ڈفرینٹ ہوتا ہے, لیکن ایک نارمل آدمی 15-20 منٹ 25 منٹ واک کر لے وہ کافی ہوتا ہے اس کے لیے, تو وہ صحت کو کافی حد تک مینٹین کرتا ہے. اب انفارچونیٹلی یہ چیز ختم ہو گئی ہے. اچھا, واک بہت کم ہو گیا. آپ چلے جائیں تو آپ کو بہت کم لوگ ایسے ہوں گے جو واک کرتے ہوئے نظر آ رہے ہوں گے. اکثریت ان میں وہ نظر آ رہی ہوں گے جو آلریڈی ڈاکٹر کی ہدایت پہ واک کر رہے ہوں گے. صحیح, ٹھیک ہے نا, خدا نہ خاصہ کسی کو کارڈیک پرابلم ہوگا, اس کو کچھ یا کوئی بلڈ پریشر کا مریض ہوگا, یا کسی کو اور کوئی کولیسٹرول کا پیشنٹ ہوگا, تو وہ واک کرتے ہوئے نظر آ رہے ہوں گے. نارمل آدمی واک کرتا ہوا آپ کو شاذ و نادر ہی نظر آئے گا. صحیح, تو اس میں اگر ہم یہ ہیبٹ بنا لیں, جیسے دوسری چیزوں کی ہیبٹ بنا لیتے ہیں, عادت بنا لیتے ہیں, تو اگر ہم اس کی عادت بھی بنا لیں گے تو یہ آپ کو اس میں یہ ہے کہ جوڑوں کی افادیت جو ہے نا اس کی بڑھ جاتی ہے, اس کی جوڑوں کی کوالٹی بھی بڑھ جائے گی, ورک بھی بڑھ جائے گا. اور ایک کالر تھا ڈاکٹر صاحب, یہ بیک پین کا جو 1 سے 2 ہفتے سے کمر درد آ رہا ہے. ہاں, جسم میں درد اور کمر کے درد کی شکایت کر رہے ہیں, مطلب جب سوتے ہیں تو جب یہ کمر کے درد کی شکایت کرتے ہیں تو جسم میں درد دیکھیں اپنے ڈاکٹر صاحب کو چیک کروائیں کہ کیا پرابلم ہے, بخار وغیرہ تو نہیں ہے, یا اگر کوئی نزلے وغیرہ کی کیفیت ہوتی ہے بعض اوقات تو اس میں بھی انسان کے جسم میں درد ہوتا ہے. کمر کے درد کا جہاں تک سوال ہے کہ اگر آپ کا جو جہاں آپ آرام فرماتے ہیں سوتے ہیں وہ ایریا ٹھیک ہے, آپ کا جو گدا ہے وہ ٹھیک ہے, کہیں سے پرابلم نہیں ہے, یا بیڈ جو ہے وہ ٹھیک ہے, یا چارپائی جو ہے وہ لوز تو نہیں ہے, یہ 2-3 موٹی موٹی چیزیں چیک کر لیجئے. اگر اس میں کہیں جھول آپ کو نظر آتا ہے اس کو ٹھیک کر لیجئے. اس کے بعد جو ہے آپ دیکھیں 2-3 دن, اگر ٹھیک ہو جاتا تو صحیح ہے, نہیں تو پھر اپنے قریبی ڈاکٹر کو چیک کروا لیں تاکہ اس کی وجوہات پتہ سکیں. بعض اوقات پٹھوں میں کھنچاؤ کی وجہ سے بھی, جیسے مثال کے طور پہ اگر بائک چلاتے ہیں آپ اور خدا نہ خواستہ کسی کھڈے وڈے میں بائک لگ جاتی ہے آدمی, تو بعد میں جھٹکا لگ جاتا ہے کمر کے اوپر, جس کی وجہ سے پٹھوں میں کھنچاؤ پڑ جاتا ہے, اس کی وجہ سے بھی درد ہو سکتا ہے. لیکن اس میں جو بیک پین جو ہوتی ہے نا عموماً 80% جو کیسز ہوتے ہیں جو ینگ ایج کے بھی ہوں مڈل ایج کے بھی ہوں تو وہ مسکولر اسپازم کی وجہ سے ہوتے ہیں. جی, پیچھے پٹھے اکڑ چکے ہوتے ہیں. اب اس میں اگر آپ پھر بھی ویٹ اپنا کیا ویٹ کے علاوہ اگر اسپازم ہوئے میں آپ کے مسلس, اور اگر آپ نے کیئر نہیں کی تو اس سے ہوتا یہ ہے کہ ان میں ٹیئرنگ شروع ہو جاتی ہے. جب وہ مسل ٹیئر ہوتے ہیں تو جو آپ کی نروس ہوئی بھی ہوتی ہے وہ بھی دب سکتی ہے. تو کمر کے معاملے کو بہت سیریسلی لینا چاہیے. اس کے 2-3 عموماً ہوتا ہے, بیک پین ہوتی ہے, تکلیف ہوتی ہے, نارمل ڈاکٹر سے رابطہ کرتے ہیں تو پین کلر وغیرہ پرسکرائب کر دیتے ہیں. پین کلر سے مسل کے اندر جو اکڑن ہے وہ ختم ہوتی نہیں ہے. اس کے لیے بیڈ ریسٹ بہت ضروری ہوتا ہے, اور ٹاپیکل جو ٹریٹمنٹ وغیرہ ہوتی ہیں وہ کریں, مساج وغیرہ کروا لیں. نہیں بالکل صحیح فرمایا آپ نے, لیکن یہ ہے کہ اس میں اپنے ڈاکٹر سے کنسرن کر لیں, پھر جیسے وہ مشورہ کریں اسی حساب سے ان کی دیں. اچھا, اس میں ایک سوال تھا سلمان بھائی, اس میں اگر آپ اس کا جواب بتائیں. پروٹین کے حوالے سے ایک سوال آیا تھا کہ 70 گرام اور 2 بوٹی اور وہ جو پیٹ کا کفل مدینہ تو وہ اسلامی ان کا وزن آلریڈی زیادہ ہے, تو ان کو پروٹین کی تو ضرورت نہیں ہے, ان کو تو ویسے ہی کم کرنا ہے اپنی ڈائٹ کو. اور ہم نے جو پروٹین ابھی جو ترکیب بتائی ہے کہ 70 گرام کم از کم پروٹین ہو, یہ ان کے لیے ہے جن کو اپنے مسل ماس, جن میں ویکنیس ہے, جن کو کمزوری ہوئی ہوتی ہے, ان کے لیے پروٹین ریکمینڈیڈ ہوتا ہے. جن کا آلریڈی ماس بڑا ہوا ہے, وزن زیادہ, ان کے لیے ریکمینڈیڈ نہیں ہے. ماشاءاللہ اچھے طریقے سے آپ نے کلیریفائی کیا. امید ہے جو ہے اسلامی بھائی مطمئن ہو گئے ہوں گے. خلیل بھائی کے پاس بھی کچھ, آج خلیل بھائی بھی جوڑوں کا درد, ساری چیزیں جوڑوں کے حوالے سے. یہ خلیل بھائی جوڑوں کے درد کے حوالے سے انشاءاللہ عز و جل کچھ کھانے کی دوا بھی انشاءاللہ عرض کریں گے, اور کچھ آئل بنانے کا طریقہ بھی انشاءاللہ عز و جل, کہ اس میں بہت ہی بہترین جو ہے آئل بنانے کا, وہ ہے بھی آسان اور ہے بھی سستا.
इंशाअल्लाह अज़्ज़ व जल घर में उसे बआसानी बना सकेंगे। सबसे पहले रूहानी इलाज अर्ज़ करता हूँ। अभी जैसे कि हमारे कॉलर थे, इन्होंने कमर के दर्द का इरशाद फरमाया। कमर के दर्द का रूहानी इलाज, फजर की सुन्नतों और फ़र्ज़ के दरमियान 41 बार सूरह फ़ातिहा पढ़नी है और हर बार जो है बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम पढ़ना है, तो इंशाअल्लाह अज़्ज़ व जल ये जो कमर का दर्द है ये दूर हो जाएगा। और इसी तरह से जिन इस्लामी भाइयों के, इस्लामी बहनों के हाथों और पैरों में दर्द हो, इनके हवाले से भी रूहानी इलाज समात फरमाइए। ये भी बहुत ही आसान है कि या हय्यू या क़य्यूम, बीमार आबिद के सफ़हा नंबर 35 पर ये रूहानी इलाज तहरीर फरमाया है। या हय्यू या क़य्यूम 786 बार कागज़ पर लिख या लिखवा कर तावीज़ की तरह लपेट कर प्लास्टिक कोटिंग या रेगज़ीन या कपड़े में सीकर बाजू या गले में पहन लीजिए। इंशाअल्लाह अज़्ज़ व जल हाथ पैरों के दर्द में मुफीद है। नीज़ इस तावीज़ से नज़र बद का असर भी ख़त्म हो जाता है। अगर किसी को हाथ पैरों में दर्द भी है या इसके अलावा कोई ऐसा मरीज़ है कि जिसको नज़र बद का असर है, नज़र बद उसे लगी हुई है, तो वो मरीज़ भी ये तावीज़ बनाकर इस्तेमाल कर सकते हैं। इंशाअल्लाह अज़्ज़ व जल हाथ पैरों का दर्द भी दूर होगा और इंशाअल्लाह अज़्ज़ व जल नज़र बद का असर भी ख़त्म हो जाएगा। इसी तरह से जोड़ों के दर्द के 3 मुख्तसर घरेलू इलाज भी समात फरमा लीजिए। सबसे पहले जो है घरेलू इलाज के हवाले से 3 घरेलू इलाज समात फरमाइए। नंबर 1, सुबह नहार मुँह घी गवार का हलवा खाइए। इसे एलोवेरा भी कहते हैं। ये बहुत ही अच्छी चीज़ है और इसका हलवा बनता है, उसमें बाकायदा दवाएँ वगैरह भी डलती हैं। खलील भाई, नहार मुँह किस तरह खाना है? जी, नहार मुँह इसका हलवा जो है बाज़ार से मिल जाएगा, आपको बाज़ार में दुकान से मिल सकता है। और अगर फ़कत इसे ही खाना चाहें, जैसे बहुत सारे लोग इसको भी इस्तेमाल करते हैं, होता ये कड़वा है मगर इसके फ़वाइद बहुत हैं, तो ये जोड़ों के दर्द में फ़ायदा करता है। इसी तरह से जो जेल वगैरह जो कमी आ जाती है तो जोड़ों में, घुटनों में, कोहनियों में, इस तरह जो जेल वगैरह में कमी आ जाती है, इसके लिए ये बहुत अच्छी चीज़ है। तो अगर इसको या तो इसका हलवा वगैरह जैसे बना बनाया जो मिलता है वो आप इस्तेमाल कर लें, और इसको बराह रास्त इस्तेमाल करना चाहें तो इसको ये है कि सुबह नहार मुँह तकरीबन 50 ग्राम या किसी भी वक्त दूसरे टाइम में भी खा सकते हैं, खाने के बाद भी, तो 50 ग्राम जो है ये सुबह और शाम इसको इस्तेमाल करेंगे। इसका गूदा निकाल कर, यानी कि इसको अच्छी तरह पहले छील लें, ये दाएं से बाएं से इसको थोड़ा छील कर इसका ये जो छिलका है इसको उतार लेंगे, तो इंशाअल्लाह अज़्ज़ व जल इसके अंदर से फिर गूदा जो निकलेगा, इसको जो है 50 ग्राम गूदा जो है सुबह और 50 ग्राम शाम को अगर खा लिया जाए तो इंशाअल्लाह अज़्ज़ व जल इसके बहुत बेशुमार अल्हम्दुलिल्लाह फ़वाइद हैं। तो उनमें इसको कितने अरसे तक इस्तेमाल करना है? ये जब तक आप चाहें इस्तेमाल कर सकते हैं। तो ऐसा नहीं है कि इसके कोई यानी कि नुकसान वाली कोई बात है, बल्कि ये इसके फ़वाइद बहुत हैं। अच्छा, इंशाअल्लाह पूरी बॉडी के लिए, आसाब के लिए, पट्ठों के लिए इंशाअल्लाह ये बहुत ही फ़ायदेमंद है। और जेल वगैरह जैसे घुटनों वगैरह के जेल की जो दवाइयाँ बनती हैं, तिब्बी हवाले से माजून वगैरह बनते हैं, तो उसके अंदर अक्सर इसका इस्तेमाल होता है। और दूसरा जो मुख्तसर सा इलाज है वो ये है कि गंठिया यानी जोड़ों के दर्द के लिए मेथी 10 ग्राम, मेथी के 10 ग्राम ताज़ा पत्ते पानी में पीस कर सुबह नहार मुँह इस्तेमाल कीजिए। तो ये मेथी के ये जो दाने आप देख रहे हैं, या सब्ज़ी वालों से मेथी के ताज़ा पत्ते भी मिलते हैं, उसको सब्ज़ी पकाई जाती है, तो वो हमने मेथी के जो यानी कि सब्ज़ी है उसको लेना है, तकरीबन 10 ग्राम लेकर इसको जो है सुबह पीस लें और सुबह नहार मुँह इसको इस्तेमाल कर लें। नंबर 3, मेथी दाने गुड़ के साथ जोश देकर यानी उबाल कर जोशांदा कहवा बनाकर इस्तेमाल करने से कमर और जोड़ों के दर्द में आराम आ जाता है। इसे दोबारा समात फरमा लीजिए। तकरीबन 10 ग्राम जो है मेथी दाने आप लेकर हस्बे जायका गुड़ के साथ इसे जोश दे लें, यानी इसका जो कहवा बना लें और फिर इसको इस्तेमाल करें। इंशाअल्लाह अज़्ज़ व जल इससे कमर के दर्द में भी फ़ायदा होगा और जोड़ों के दर्द में भी फ़ायदा होगा। ये तीनों इलाज जो है मेरे शेख तरीक़त अमीर सुन्नत का जो रिसाला है मेथी के 50 मदनी फूल और घरेलू इलाज जो किताब है, इसके अंदर अल्हम्दुलिल्लाह यह तहरीर है, उसमें भी आप देख सकते हैं। सल्लु अलल हबीब सल्लल्लाहु तआला अला मुहम्मद। इंशाअल्लाह अज़्ज़ व जल जोड़ों के दर्द के हवाले से मज़ीद एक तफसीली इलाज और ऑयल वो आगे अर्ज़ करते हैं इंशाअल्लाह। कॉल दे दीजिएगा। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। वालेकुम अस्सलाम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू।
مدنی کلینک سلسلہ بہت پیارا جاری ہے. ڈاکٹر صاحب سے ایک یہ معلومات مجھے چاہیے تھی کہ جوڑ وغیرہ میں جب درد ہوتا ہے یا زخم ہو جاتا ہے کہیں, تو جو گلے کے پاس وہ گلٹیاں ہوتی ہیں جو مطلب موٹا موٹا سا وہ جو گوشت ٹائپ کا بن جاتا ہے, اس میں درد ہوتا ہے, تو اس کے حوالے سے جو ہے ارشاد فرما دیجیے کہ یہ درد کیوں ہونے لگتا ہے. اور دوسری بات یہ کہ جسم میں کئی جگہ پر ہاتھ وغیرہ میں بھی میرے گلٹی ہے, تو یہ اس کا کیا علاج کیا جائے؟ صحیح, انشاءاللہ عرض کرتے ہیں. اگلی کال دے دیجیے گا. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. میں وقار بول رہا ہوں حضرت سے. میرا عرض یہ ہے کہ ڈاکٹر صاحبان جو ہیں وہ بہت ساری اچھی باتیں بتاتے ہیں, لیکن یہ اپنی جو ہے وہ کچھ میڈیکل کی اصطلاحات استعمال کرتے ہیں, کچھ بہت زیادہ میڈیکل کے فکر استعمال کرتے ہیں, انگریزی بھی جو ہے وہ بہت ساری استعمال ہوتی ہے, تو ہمیں بہت ساری باتیں سمجھ نہیں آتی. تو اس حوالے سے گزارش تھی کہ وہ میڈیکل لینگویج بھی بھلے استعمال کریں, لیکن ساتھ میں تھوڑا آسان انداز بھی اختیار کریں, تاکہ جو ہے نا وہ جو زیادہ سمجھ نہیں سکتے تو ان کو بھی جو ہے بآسانی وہ حل بھی سمجھ میں آئے, بیماری کون سی بیان ہو رہی ہے وہ بھی سمجھ میں آئے. جزاک اللہ خیرا. انشاءاللہ سوچل ہماری پوری کوشش ہوتی ہے کہ جتنا اپنا میسیج سہل طریقے سے, آسان طریقے سے ہم آپ تک پہنچا سکیں, ہم پہنچانے کی پوری کوشش کرتے ہیں. لیکن کہیں کہیں ہوتا ہے ایسا کہ ہمارے منہ سے ایسے الفاظ نکل جاتے ہیں, کیونکہ ایک عادت بنی ہوئی ہے ہم لوگوں کی, تو اس وجہ سے نکل جاتے ہیں. لیکن پھر بھی اگر وہاں پہ اگر فوراً ہمیں خیال بھی آیا تو ہم اس کو ریکٹیفائی کرنے کی کوشش کرتے ہیں, ٹھیک کرنے کی کوشش کرتے ہیں کہ تھوڑا سا آسانی سے آپ کو وہ بات سمجھ میں آ جائے. توجہ دلانے کا شکریہ. انشاءاللہ سوچل آئندہ مزید اس کا خیال رکھا جائے گا. اگلی کال دیجیے. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. میں عبدالطواب اتاری ہند سے بول رہا ہوں. ڈاکٹر صاحب سے میں پوچھنا چاہوں گا کہ ہمارے والد صاحب کے پیر کے گھٹنے میں درد ہوتا ہے, اور اس کا علاج کافی انہوں نے کرا ہے, لیکن آرام نہیں مل رہا ہے. تھوڑا بہت آرام ملتا ہے پھر درد ہونے لگتا ہے. بہت ہی پریشان ہے وہ درد سے, لہٰذا آپ کچھ اس کے لیے بتا دیجیے. اگلی کال دے دیں گے. سعید احمد بات کر رہا ہوں رحیمیہ خان. میرا مسئلہ سر یہ ہے کہ میرے گھٹنوں میں تکلیف ہوتی ہے, اور بلکہ پورے جتنے بھی جوائنٹس ہیں نا, لیکن ایٹ اے ٹائم ایک جگہ پہ ایک جگہ پہ ہوتا ہے پورے, یعنی کہ جوائنٹس میں ایک مرتبہ درد نہیں ہوتا ہے ایٹ اے ٹائم, یعنی کہ مختلف جگہوں پہ مختلف ادوار میں ایسے ہوتا رہتا ہے. اور تقریباً 18-19 سال ہو گیا, 37 سال ایج ہے میری اس ٹائم. ویسے الحمدللہ فزیکلی طور پر فٹ ہوں, لیکن یہ جوائنٹس والا مسئلہ جو یہ ختم نہیں ہو رہا. صحیح, انشاءاللہ عرض کرتے ہیں. سلمان بھائی, کالز آپ نوٹ کریں تو اکثریت کالز جو ہے نا وہ گھٹنے کے درد کی شکایت کی آ رہی ہیں, اور پریکٹیکلی کلینکلی بھی ہم لوگ دیکھتے ہیں کہ زیادہ تر یہ اسی شکایت میں لوگ مبتلا ہوتے ہیں. کیونکہ بات وہیں آتی ہے ساری کی ساری, کیونکہ یہ جوڑ آپ کا ہے ویٹ بیئرنگ, یعنی آپ کے باڈی کی وزن اٹھا رہا ہوتا ہے, اور سب سے زیادہ ورکنگ والا جوڑ ہے, مطلب آپ چل رہے ہیں, بیٹھ رہے ہیں, اٹھ رہے ہیں, یہ ہر وقت ایکٹیو رہنے والا جوڑ ہے. تو اس وجہ سے اس کے زیادہ جو ہے سائیڈ ایفیکٹس نظر آ رہے ہیں کہ لوگوں کو بہت زیادہ نقصان ہو رہا ہے اس کے اندر. اس میں جو ایک کال آئی تھی کہ کوئی زخم وغیرہ ہو جاتا ہے تو وہ گلٹیاں گردن کے پاس, یہ میرے خیال سے پوچھنا چاہ رہے ہیں کوئی وائرل انفیکشن بھی ہوتا ہوگا تب, جس میں جوڑوں کی درد بھی ہوتا ہے, ان کو لمف نوڈ بھی بڑھ جاتے ہیں. ہاں نہیں وہ اس کے بعد انہوں نے یہ بھی بتایا کہ ان کے جسم میں کہیں کوئی میرے خیال سے نوڈ وغیرہ ہوگی, کوئی انلاج ہو رہی ہے, ان کو چیک اپ کروانا ضروری ہے. اس میں جو انہوں نے سوال پوچھا تھا بیسیکلی وہ یہ پوچھا تھا کہ اگر کوئی جوڑ میں زخم آ جاتا ہے, جو انہوں نے سوال پوچھا تھا, یا کسی اور چوٹ کی وجہ سے عمومی طور پہ دیکھا گیا ہے کہ گردن کے گرد جو ہے نا گلٹیاں بن جاتی ہیں, وہ جو کہہ رہے ہیں وہ جوڑ کی وجہ سے تو نہیں ہوتا ہے, لیکن یہ کہ بعض اوقات ایسا ہوتا ہے کہ جیسے کوئی دانے وغیرہ اگر نکل آتے ہیں نا, اسکن کوئی پرابلم ہوتا ہے, کوئی تھائس کے اوپر آ گیا, یا آپ کے کیا کہتے ہیں ایک اس پہ ایبڈومن پیٹ کے اوپر آپ کے جو آ گیا کوئی موٹا ایسا دانہ آ گیا, تو اس کی کوئی انفیکٹو ایلیمنٹ ہوتے ہیں جس کو کہتے ہیں جراثیمی اثرات, جس کو آپ کہہ سکتے ہیں آسان اردو کے اندر. تو وہ لمف نوڈ جو ہوتے ہیں, آپ کے غدود جو ہوتے ہیں, وہ بیسیکلی چین ہو. لمف نوڈ آپ کی پوری باڈی کے اندر جو غدود کے حوالے سے یہ بات کر رہے ہیں کہ وہ پھول جاتے ہیں, تو یہ مختلف ایریاز کے اندر ہمارے یہاں ہر نارمل آدمی کے اندر ہوتے ہیں. تو وہ کسی بیماری کی وجہ سے وہ پھول رہے ہوتے ہیں, ان پہ ایکشن ہو رہا ہوتا ہے. تو وہ اگر ایسا ہے تو اس میں کوئی مذائقہ نہیں ہے, لیکن کچھ ایسی بیماریاں ہوتی ہیں اس کا سیریسلی نوٹ
نوٹس لینا کسی کا پڑتا ہے. مستقل علاج ہے نا تو اس کو ڈیفینیٹلی اپنا چیک اپ کروا لینا. بالکل وہی میں عرض کر رہا ہوں کہ اگر کسی کو ایسی ہے تکلیف کہ وہ کنٹینیوسلی لگاتار وہ اس کو جو ہے یہ گلٹیاں جو ہے محسوس ہو رہی ہیں، خاص کر گردن میں ہیں، بغل میں ہیں، اور آپ کے جو گھٹنے کا پیچھے والا ایریا ہوتا ہے وہاں پہ بھی یہ ہوتی ہیں، تو اگر یہ محسوس ہو رہی ہیں یا پیٹ پہ کہیں محسوس ہو رہی ہیں تو فوراً اپنے ڈاکٹر سے رجوع کر لیں، اس سے پتہ چل جائے کہ واقعی یہ لیف نوڈ ہے یا اور چیز ہے، سافٹ ٹیشو کوئی لائپوما ٹائپ کی کوئی چیز ہے. اگر وہ لمف نوڈ ہیں جو ڈاکٹر صاحب کہتے ہیں تو پھر اس کی باقاعدہ ایک تحقیق کی جاتی ہے کہ اس کی وجوہات کیا ہیں، کیوں بڑھ رہے ہیں. یہ بعض اوقات عمومی طور پہ بچوں میں انفیکٹیولی بڑھ جاتے ہیں. بعض جو تھن اینڈ لین یعنی کہ جو چھوٹے بچے دبلے پتلے ہوتے ہیں، جو کمزور تو نہیں ہوتے لیکن دبلے پتلے ہوتے ہیں، ان کی بھی آپ کی یہ چین نظر آنے شروع ہو جاتی ہے. یہاں پہ گردن کے ساتھ آپ کی جو ہے نا نوٹ چل رہے ہوتے ہیں، ابھرے ہوئے گلٹیاں سی نظر آنے لگ جاتی ہیں. لیکن اگر کوئی ایسی علامات نہیں ہوتی ہے بچے کے اندر خدا نخواستہ تو پھر اس کی طرف پریشان ہونے کی ضرورت نہیں ہے. لیکن اگر اس کے ساتھ کوئی ایسی علامات آتی ہیں جیسے بخار کا مستقل رہنا ہے، کھانسی کا مستقل رہنا ہے، بھوک کا نہ لگنا ہے، وزن کا گرنا ہے، تو اپنے ڈاکٹر سے رجوع کر لیں تاکہ اس کی تحقیق کی جا سکے کہ یہ کوئی اور مسئلے مسائل تو اس میں نہیں ہیں. اچھا، دوسرا انہوں نے سوال پوچھا تھا ان کے ہاتھوں میں گلٹیاں ہو گئی ہیں. اگر کوئی ایک جگہ پہ کوئی ان کو یہ پرابلم، 2-3 چیزیں ہو سکتی ہیں جہاں تک میں سمجھتا ہوں. یا تو ایک لائپوما ٹائپ کی چیز ہو سکتی ہے، ایج کم ہے، ینگ ایج کا ہے، لائپوما ٹائپ کی چیز ہو سکتی ہے. دوسرا جو ہے اپنا وہ ایک سسٹ وغیرہ ہو جاتی ہیں، سبیشس سسٹ وغیرہ جو ہو جاتی ہیں، ایکومولیشن ہو جاتی ہیں اسپیشلی جو ہے رسٹ جوائنٹ کے اوپر، وہ بھی ہو سکتی ہیں. تو جو بھی چیز ہے اپنے ڈاکٹر سے رجوع کر لیں. اگر ان میں سے کوئی بھی چیز فزیکلی چیک کر لیں گے، کوئی بھی چیز ہو، وہ 10 سے 15 منٹ کا پروسیجر ہوئے، چاہے وہ سسٹ ہے، چاہے وہ لائپوما ہے، چاہے کوئی اور چیز ہے، 10 سے 15 منٹ کا پروسیجر ہوتا ہے. وہ ہاتھوں ہاتھ نکال دی جاتی ہے اگر وہ پرابلم کر رہی ہے تو. اگر پرابلم نہیں کر رہی ہے تو پھر اس کو نہیں چھیڑنا چاہیے. جہاں وہ پرابلم کرے اس کے لیے آپ مشورہ کریں، پھر ڈاکٹر صاحب سے مشورہ کر کے جو بھی وہ آپ کو ایڈوائز کریں اس پہ عمل کر لینا چاہیے. اچھا، اسلامی بھائی نے کہ والد صاحب ہیں پیٹ میں کوئی گھٹنے میں تکلیف کے حوالے سے شکایت کی تھی. دیکھیں، اس میں نے جیسے ابھی پہلے عرض کیا تھا کہ امپورٹنٹ چیز یہ ہوتی ہے کہ آپ کو اپنا لائف اسٹائل جو ہے نا وہ تھوڑا سا تبدیل کرنا ہوتا ہے. اس میں 2-3 چیزیں ہوتی ہیں جو بھی آپ کے رومیٹولوجسٹ ہیں، ہڈی کے ڈاکٹر ہیں، ان سے اگر مشورہ کریں گے تو وہ آپ کو تمام طریقے بتا دیں گے اور اس کو طریقے کو آپ کو اپنانا پڑے گا. اگر آپ نے اس کو چھوڑ دیں گے تو آپ کے لیے پرابلم ہوں گی. کچھ عرصے آپ آرام سے رہیں گے، اس کے بعد آپ کو دوبارہ یہ مسئلے مسائل کھڑے ہو جائیں گے. لیکن جب آپ کو تھوڑا سا اپنی جو لائف ہوتی ہے، نارمل لائف ہوتی ہے، روٹین لائف ہوتی ہے، اس کو تھوڑا سا 19-20 کر کے تبدیل کرنا ہوتا ہے. اس کے حساب سے اگر آپ کریں گے تو آپ کی تکلیف میں کافی حد تک انشاءاللہ کمی ہو جائیں گی اور اس کو آپ کا حصہ بنانا پڑے گا. لائف کو اسی طرح لے کے چلنا پڑے گا. یہ نہیں کہ ڈاکٹر صاحب نے اگر 1 دن کے لیے، 10 دن کے لیے، مہینے کے لیے کہہ دیا تو آپ نے اس کو فالو کیا، اس کے بعد آپ نے چھوڑ دیا تو آپ کو تکلیف دوبارہ ہو جائے گی. فزیوتھراپی آپ نے پراپر کرنی ہے، جو ڈاکٹر نے ایڈوائز کی ہے آپ کو اٹھنے بیٹھنے کے حوالے سے، اس کو پراپر طریقے سے آپ نے مانیٹر کرنا ہے اور اس پہ عمل کرنا ہے تو انشاءاللہ عزوجل تکلیف کافی حد تک کم رہے گی. دیکھیں، اس میں ایک چھوٹی سی مثال میں یوں دیتا ہوں کہ جیسے اگر فرض کریں گے ایج کے ساتھ ساتھ اگر آپ کسی کے بال اگر سفید ہو جاتے ہیں، اس پہ آپ کتنا ہی جو ہے نا مہندی لگا لیں یا کلر کر لیں، وہ رہیں گے سفید ہی، نیچے سے سفید ہی آئیں گے. تو یہی بیسیکلی ہمارے جوڑ کا حصہ ہوتا ہے کہ آپ کتنی دوائیاں کھا لیں، کتنا ہی کچھ کر لیں، ایک نارملی جو چیز قدرتی طور پہ اس میں تبدیلی آ گئی ہے اس کو چھیڑ نہیں سکتے، آپ اس کو کر نہیں سکتے. ایکسٹریم اسٹیپ یہ ہوتا ہے کہ آپ اس کو آپریٹ کروا کے گھٹنا تبدیل کروا لیں، لیکن وہ بہت زیادہ مہنگا پروسیجر ہوتا ہے، بہت زیادہ مہنگا ہوتا ہے. اس میں پھر مسئلے مسائل بھی کافی زیادہ ہوتے ہیں، کمپلیکیشنز اپنی ہوتی ہیں، ان کے اپنے نقصانات ہوتے ہیں، فائدے بھی ہوتے ہیں، بہتوں کو فائدے بھی. لیکن ڈاکٹر صاحب اس کی انڈیکیشن الگ ہوتی ہے کہ وہ کتنی حد تک ڈیمیج ہوا ہوا ہے. جی بالکل. عموماً لوگ جلدی اس کو ریپلیسمنٹ کے اوپر جلدی چلے جاتے ہیں. دیکھیں، جو اچھے آرتھوپیڈک جو ڈاکٹرس ہیں، سرجنس ہوتے ہیں، وہ اتنی جلدی اس پہ ڈیسیجن لیتے بھی نہیں ہیں، اور کیونکہ یہ اتنا کامنلی ہے کہ اس کو جو ہے نا وہ میں نہیں سمجھ. اور پھر اس میں اخراجات اتنے زیادہ ہوتے ہیں کہ کوئی ہر آدمی اس کو افورڈ بھی نہیں کر پاتا، کیونکہ اس میں ایک نی جوائنٹ ہی اچھا خاصا کاسٹلی. خلیل بھائی کے پاس بھی میرے خیال سے ہیں. جی، اگر مستقل مزاجی سے اچھے انداز سے کسی مستند یوں کہنے کے طبی حوالے سے کسی حکیم کے پاس
اگر اس کا علاج کروایا جائے تو الحمدللہ یہ ہے کہ گھٹنے وغیرہ کی یہ جو وہ چینجنگ کرتے ہیں تو اس کو انشاءاللہ عز و جل چینج کرنے کی حاجت نہیں رہتی. الحمدللہ طب میں اس کا کامیاب اللہ کی رحمت سے علاج موجود ہے. جوڑوں کے درد کا روحانی علاج سماعت فرما لیجئے. بہت ہی آسان ہے. یا غنیو چلتے پھرتے اٹھتے بیٹھتے پڑھتے رہیے انشاءاللہ عز و جل. ریڑھ کی ہڈی، گھٹنوں، جوڑوں وغیرہ جسم میں کہیں بھی درد ہو جاتا رہے گا. یہ جو ہے گھریلو علاج کتاب میرے آقا شیخ طریقت امیر السنت کی ہے، اس کے صفحہ نمبر 83 پر یہ روحانی علاج موجود ہے. تو بہت ہی آسان علاج ہے. یا غنیو یا غنیو یا غنیو چلتے پھرتے پڑھتے رہیں انشاءاللہ عز و جل، اس سے بہت فائدہ ہوگا. اسی طرح سے ہمارے پاس ایک گھریلو علاج ہے جس کے اندر 5 چیزیں ہیں. یہ جوڑوں کے درد کا بہت ہی مستند اور آسان علاج ہے، اور یہ قدرتی جڑی بوٹیاں ہیں، اللہ تعالیٰ کی یہ نعمتیں ہیں. اسے استعمال کریں اپنے طبیب کے مشورے سے. اللہ نے چاہا تو انشاءاللہ اس کا بڑا فائدہ ہوگا. اس میں تقریباً 5 چیزیں ہیں. نمبر 1 سب سے پہلے جو اس کے اندر سونٹھ، یہ خشک ادرک ہے، اسے زنجبیل بھی کہا جاتا ہے اور پنجابی میں اسے سنڈ بھی کہتے ہیں. سنڈ اور خشک ادرک ہے یہ سونٹھ. یہ ہم نے 50 گرام لینی ہے. اسی طرح سے دوسری چیز جو اس کے اندر ہے وہ ہے جو جڑی بوٹی ہے، اس کا نام ہے سملو، سین میم لام واو، سملو. اس کی مقدار بھی یہی ہے 50 گرام. اور نمبر 3 تیسری چیز جو ہے وہ ہے میتھی دانہ، اس کی مقدار بھی 50 گرام ہے. اور چوتھی چیز جو ہے وہ ہے سرنجان شیریں، اس کی مقدار بھی 50 گرام ہے. اسے بھی آپ دیکھ لیجئے، سرنجان شیریں 50 گرام. اور نمبر 5 اس کا نام ہے ماں میخ، اس کی مقدار بھی 50 گرام. یعنی یوں کہہ لیں کہ یہ تمام چیزیں جو ہے ہم وزن ہم نے لینی ہے. اور اس کا طریقہ کار یہ ہے کہ تمام دوائیں ہم وزن لے کر پیس لیجئے. صبح شام 1-1 چمچ اندازاً 6-6 گرام پانی سے استعمال کیجئے. انشاءاللہ عز و جل ہر طرح کے جوڑوں، کمر، ہاتھ اور پیر کے دردوں میں مفید ہے. اس کی جو مدت ہے وہ تا حصول شفا، یعنی جب تک فائدہ نہیں ہوگا اسے آپ استعمال کرتے رہیں انشاءاللہ عز و جل. یہ اللہ کی رحمت سے بے ضرر علاج ہے. اپنے طبیب کے مشورے سے اس کو استعمال کیجئے، اور ہے بھی بہت سستا اور آسان. جو لوگ پین کلر جیسے دوائیں کھاتے ہیں تو وہ اس کے بجائے، جبکہ وہ نقصان دہ ہوتی ہیں عام طور سے، تو اس کے بجائے اگر اس کو استعمال کریں گے انشاءاللہ عز و جل، اللہ عز و جل نے چاہا تو فائدہ بھی ہوگا اور نقصانات سے بھی بچے رہیں گے. صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد. یہ میں دوبارہ دہرا دیتا ہوں: سونٹ 50 گرام، سملو 50 گرام، میتھی دانہ 50 گرام، سرنجان شیریں 50 گرام اور ماں میخ 50 گرام. اچھا سلمان بھائی، اس میں ایک آدھ سوال ہمارا رہ گیا تھا. اس میں ایک اسلامی بھائی نے سوال کیا تھا کہ ان کو مختلف اوقات میں مختلف جوڑوں میں درد ہو جاتا ہے کبھی کبھی. تو ان کے لیے ایک مندی مشورہ یہ ہے کہ اپنے ان کی ایج بھی انہوں نے میرے خیال سے بتا دی، 37 سال، تقریباً 36-37 کے قریب ہے. تو اس میں یہ ہے کہ اپنا ڈاکٹر سے رجوع کر لیں اور کچھ بیسک جو ہے نا چیزیں ہوتی ہیں، ہاں وہ روٹین ٹیسٹ کروا لیں. اگر وہ اوکے ہوتے ہیں تو پھر تھوڑا سا واک وغیرہ کے اوپر ایکسرسائز پہ دھیان دیں. اگر ان میں کوئی پرابلم آتی ہے ٹیسٹ میں تو پھر ڈاکٹری ہدایت کے مطابق جیسے وہ فرماتے ہیں اس پہ عمل کریں. انشاءاللہ عز و جل بہتر ہو جائے گا. صحیح. اچھا اس میں سلمان بھائی، اگر ہم جوڑوں کے درد کے حوالے سے بات کرتے ہیں تو ایک بڑی کامن سی چیز ہوتی ہے ہمارے یہاں یوز ہوتی ہے، امیر اہل سنت بھی کافی دفعہ اسی طرف توجہ دلاتے ہیں، یورک ایسڈ کے حوالے سے. تو اس پہ اگر کچھ 2-3 مدنی پھول آپ کی طرف سے مل جائیں. ڈاکٹر صاحب، یورک ایسڈ کی وجہ سے بھی جوڑوں کے اندر درد ہوتا ہے، لیکن یورک ایسڈ کی وجہ سے جو درد ہوتا ہے وہ عموماً پاؤں کے جوڑ زیادہ تر انوالو ہوتا ہے. یورک ایسڈ خود ہوتا کیا ہے؟ یہ ایک نارمل سا کیمیکل ہے جیسے ہم جو کھانا پینا کھاتے ہیں وہ ہضم ہوتا ہے. نارملی باڈی کے اندر یہ پروڈیوس ہوتا ہے، بن جاتا ہے، اور اس کا کام یہ ہوتا ہے کہ گردوں کے ذریعے، پیشاب کے ذریعے اس کو باہر نکل جانا ہوتا ہے. اب جتنا ہم جیسے گوشت کی مقدار بڑھا دیتے ہیں، ڈیری پروڈکٹ، باہر کے جو یہ بیکری کے آئٹم جتنے ہم بڑھا دیتے ہیں، اس کی وجہ سے یورک ایسڈ پروڈکشن زیادہ ہو جاتی ہے. یعنی زیادہ مقدار میں یورک ایسڈ بن رہا ہوتا ہے اور پھر گردوں سے اتنی مقدار میں باہر نہیں نکل رہا ہوتا ہے. اس کی وجہ سے یورک ایسڈ باڈی میں جمع ہونے لگتا ہے. جب یہ زیادہ جمع ہونے لگتا ہے تو سمجھ لیں نمک کے دانے کی طرح کرسٹل بننے لگ جاتے ہیں. یہ کرسٹل پھر جو جوڑ ہوتے ہیں، جوائنٹ کی جو سپیس ہوتی ہے،
جوڑوں کے اندر جمنا شروع ہو جاتا ہے. جب یہ جمتا ہے تو وہ جو جوائنٹ موو کرتے ہیں, ہلتے ہیں, اس وقت یہ بہت پینفل ہوتا ہے. سب سے زیادہ جیسے پاؤں کا انگوٹھا ہے, موسٹ کامنلی یہ اس کے اندر ہی ایکومولیٹ ہوتا ہے, یعنی جمع ہوتا ہے, اس کو کرتا ہے. پھر اس کے بعد اگر یورک ایسڈ اگر آپ کا نارمل سے زیادہ ہائی ہے, اول تو اس کو روٹینلی چیک کرواتے رہنا چاہیے. اس سے گردے بھی افیکٹ ہو رہے ہوتے ہیں, اور لانگ ٹرم میں آگے چلنے کے بعد دل کے امراض بھی یورک ایسڈ کی وجہ سے, ہائی ہونے کی وجہ سے متاثر ہو چکے ہوتے ہیں. اور اچھا, اس میں ایک انٹرسٹنگ آپ نے جیسے بھی اس میں بات کی کہ پاؤں کا انگوٹھا سب سے زیادہ متاثر ہوتا ہے, اس میں ایک بڑی انٹرسٹنگ جو ہے نا اسٹیٹسٹکس ہیں کہ 76% جو ہے نا وہ پاؤں کا گھٹنا انگوٹھا انوالو ہوتا ہے, 50% ٹخنا انوالو ہوتا ہے, صحیح, 32% گھٹنا انوالو ہوتا ہے, 25% ہاتھوں کے جوڑ اور 10% کلائی اور کونی انوالو ہوتا ہے. یہ ایک ٹوٹل اسٹیٹسٹکس ہے. آپ نے اس کی طرف بات کی تو میں نے کہا میں یہ اسٹیٹسٹکس دے دوں آپ کو. تو اس میں اگرچہ اس میں یہ پھر کیا احتیاط کر لینی چاہیے اگر خدا نخواستہ کسی کو ایسی کیفیت آ رہی ہے کہ یورک ایسڈ لیول بڑھا ہوا ہے, تو اس کو ایسا کیا کرنا چاہیے کہ وہ احتیاط؟ ڈاکٹر صاحب جن کا یورک ایسڈ کا پرابلم ہوتا ہے نا, تو اول تو پہلے وہ اپنے کنسلٹنٹ سے مشورہ کر لیں, وہ ٹیسٹ ہوگا, اس کا لیول ان کو پتہ چل جائے گا, پھر اس کی ٹریٹمنٹ ہوتے ہیں. اب میڈیسنز ہوتی ہیں جس سے ان میڈیسن کا کام یہ ہوتا ہے آپ کو گردے کے تھرو جو ایکیومولیٹ ہوا ہے جسم کے اندر یورک ایسڈ کا لیول بڑھ رہا ہے وہ بس جسم سے نکال دیں, اور اس کو دوا کو اپنے استقامت کے ساتھ استعمال کرنا ہوتا ہے گا. اس کے ساتھ پرہیز بھی بہت ضروری ہے. وہ ریزن یہ ہے کہ جتنا اگر یورک ایسڈ کی جو میڈیسن ہے آپ لے تو رہے ہیں, وہ باڈی سے یورک ایسڈ نکالا ہے, لیکن وہ کاز جو آپ کو یورک ایسڈ پروڈیوس کر رہا ہے, جیسے آپ گوشت کا مقدار کھاتے ہیں, بیکری کے آئٹم ہیں, سموسے وغیرہ آپ کھا رہے ہیں, لیکن جتنا آپ کھاتے جا رہے ہیں اتنا آپ کو یورک ایسڈ بڑھا ہے, تو اس کی پروڈکشن کو بھی آپ کو روکنا ہوگا. تو ان چیزوں سے پرہیز بھی لازم کرنا ہوگا. تو اگر ہم اس کو تھوڑا سا چھوٹا سا سمرائز کر لیتے ہیں تو یورک ایسڈ بیسیکلی ہے ہمارے جسم کا حصہ, ایک طرح سے فاضل مادہ ہوتا ہے. صحیح, مطلب ہم جو پروٹین کھاتے ہیں, جو غذا کھاتے ہیں, جیسے گوشت وغیرہ وغیرہ یا بیکری آئٹمس وغیرہ کھاتے ہیں, تو اس سے جو ہم پروٹین لیتے ہیں اس کا ایک فاضل مادہ ہوتا ہے جو ہمارے گردے کے ذریعے نارملی نکل جاتا ہے, اخراج ہو رہا ہوتا ہے. لیکن کس کنڈیشن کے اندر جب بہت زیادہ یوز کرنے لگ جاتے ہیں تو وہ ہمارے جوائنٹس کی طرف ایج بڑھتی جیسے رہتی ہے. اب اس میں عموماً ڈاکٹر صاحب یہ بھی ہوتا ہے جن کا پانی کا کم استعمال ہوتا ہے, پانی بھی کم پی رہے ہوتے ہیں, گردوں پہ اسٹریس ہوتا ہے, اینی ریزن اینی فیکٹر جو گردے کو افیکٹ کر دے گا یورک ایسڈ کو بھی افیکٹ کر دیتا ہے. تو اس میں مطلب یہ ہے کہ آپ اس کو جو یہ تو واحد جوڑوں کی وہ بیماری ہے جو آپ کنٹرول خود بھی کر سکتے ہیں, اور اس کا علاج بھی موجود ہے. بہت آسان علاج بھی ہے, لیکن جیسے اس میں آپ نے کہا تھا استقامت ہونا بہت ضروری ہے, کیونکہ تھوڑا سا لیندی علاج ہوتا ہے, لمبا علاج ہوتا ہے تھوڑا سا, جیسے کہ پراپر طریقے سے جس حساب سے ڈاکٹر صاحب آپ کو گائیڈ کرتے ہیں کہ آپ نے یہ ادویات اتنے عرصے اور اس انداز میں لینی ہے, اس کو بالکل فالو کریں. انفارچونیٹلی ہوتا کیا ہے کہ اس کو فالو نہیں کرتے ہیں, اور پھر اس کی جو فالو اپ وزٹ جو ہوتا ہے نا وہ بھی نہیں ہوتا ہے. صحیح. اب جیسے مثال کے طور پہ ڈاکٹر صاحب نے کہا کہ 1 ماہ دوا استعمال کرنی ہے, آپ نے 1 ماہ تو دوا استعمال کی, 1 ماہ دوا استعمال کرنے کے بعد بند کر دیتے ہیں. اب وہ اس کے آفٹر افیکٹس ہونا شروع. لیکن ڈاکٹر صاحب اس میں عموماً ایسا ہوتا ہے کہ جو علامتیں آتی ہیں وہ تو ختم ہو چکی ہوتی ہیں. نہیں دیکھیں, درد کی شکایت ہوتی ہے وہ تو ختم ہو جاتی ہے. ہاں, اس میں دیکھیں نا علامتیں کیا ہوتی ہیں. پہلے تو یہ دیکھیں نا کہ جو مین جو علامت ہوتی ہے وہ ہوتی ہے درد. صحیح. وہ درد کس وقت ہوتا ہے؟ عمومی طور پہ تو ایسا ہوتا ہے کہ جب آپ زیادہ تر صبح جب سو کے اٹھ رہے ہوتے ہیں, تو جب آپ زمین پہ قدم رکھ رہے ہوتے ہیں تو سب سے پہلے آپ کے پیر میں تکلیف ہونے, یعنی کہ آپ کے پنجے وغیرہ میں تکلیف ہونا شروع ہو جاتی ہے. اس کے بعد ساری باڈی کے اندر تکلیف ہونا شروع ہو جاتی ہے, مطلب آپ کے چھوٹے چھوٹے جوائنٹس کے اندر ہی تکلیف ہونا شروع ہو جاتی ہے. اور صبح کے ٹائم خاص طور پہ بہت زیادہ ہوتی ہے. یہ اس کی ایک مین کمپلین آتی ہے نا. اس کے بعد جب یہ سمٹمز تو آپ کے ختم ہو گئے نا, آپ کی علامات ختم ہو گئی, لیکن بیماری نہیں ختم ہوئی. جس وجہ سے آپ کو یہ تکلیف تھی وہ تو وجہ اپنی جگہ موجود ہے نا, تو اس کو آپ نے کنٹرول بھی کرنا ہے جیسے آپ نے فرمایا, اور ساتھ ساتھ اس کا احتیاط بھی کرنا ہے. کنٹرول آپ نے دوا سے کرنا ہے اور احتیاط نہ کھا کے کرنا ہے, یعنی غذا پہ آپ نے عموماً گھر کے اندر لوگ اپنے حساب سے ڈوز بھی ایڈجسٹ کر لیتے ہیں. نہیں, وہ تو وہی میں نے عرض کیا نا کہ وہ تو قطعی طور پہ نہیں کرنی ہے کہ آپ نے فرض کریں ڈاکٹر صاحب نے 3 گولیاں دی ہیں تو آپ یہ سمجھ رہے بہت گرم گولیاں ہیں اور یہ ہم نہیں کھائیں گے اور یہ نہیں کھائیں گے, تو الٹا نقصان کریں گے, صرف پیسہ ضائع ہی ہوگا اس کے اندر اور کچھ بھی نہیں ہوگا. اپنی صحت کا بھی نقصان ہوگا, پیسہ بھی ضائع ہوگا. تو اس میں بہتر یہ ہے کہ جو ڈاکٹر نے ایڈوائز کی اس کو آپ صحیح طریقے سے دوا کا استعمال کریں اور اس کو صحیح طریقے سے فالو اپ بھی کریں. ڈاکٹر صاحب کو بتائیں کہ کیا کنڈیشن
कंडीशन है क्या नहीं है, ताकि वो फर्दर प्लान कर सके कि आगे क्या करना है। जब आप बीच में से तसलसल छोड़ देते हैं, किसी और डॉक्टर की तरफ चले जाते हैं, तो डॉक्टर वहीं से स्टार्ट करता है जहाँ से पहले डॉक्टर ने स्टार्ट किया था। तो कोशिश क्या करेंगे, एक ही डॉक्टर को रुजू करें। अगर वो आपको एडवाइस करता है किसी स्पेशलिस्ट को मज़ीद दिखाने के लिए, तो आप बिल्कुल दूसरे को दिखा सकते हैं, लेकिन उसको फॉलो ज़रूर करें। फॉलो करेंगे तो इंशाल्लाह कोई ना कोई मसले का हल निकल आता है। अच्छा, इसमें अगर हम एक चीज़ और आती है सलमान भाई के जोड़ों के दर्द के हवाले से, एक जो रोमेटॉइड आर्थराइटिस, जैसे अभी खलील भाई ने गंटिया का मर्ज बताया, जिसको हम अपनी ज़बान में रोमेटॉइड आर्थराइटिस कहते हैं। तो इसमें जैसे हमने शुरू में अर्ज़ किया था कि ये भी एक आर्थराइटिस की किस्म ही होती है, और इसमें जो छोटे जोड़ होते हैं, बिलखुसूस जो उंगलियां हैं वगैरह हैं, वो ज़्यादा इन्वॉल्व होती हैं, वो ज़्यादा उस पर असरअंदाज होते हैं उनके जॉइंट्स के ऊपर। फिर बाज़ कंडीशन ऐसी होती है उस पर सूजन आ जाती है। अच्छा, ये रेस्पेक्टिवली इन्वॉल्व होते हैं, मतलब छोटे जॉइंट होंगे, फिर इधर आएगा, फिर ये आपके नी के इसके ऊपर आएगा, कलाई के ऊपर आएगा, फिर आपके इस पे आएगा, फिर आपके नी के ऊपर आएगा। तो ये इरेस्पेक्टिवली चल रहा होता है, इस तरह चल रहा होता है। ऐसा नहीं होता डायरेक्टली आपका स्टार्ट हो जाता है। दूसरा, उसमें सूजन आने लगे, यानी कि आपको आपकी उंगलियां ऐसे लगेंगी जैसे इसके अंदर बॉल्स आ गए ना, छोटे छोटी बॉल्स आ गए, फूल जाती हैं बिल्कुल। तो वो एक पिक्चर बन जाती है रोमेटॉइड आर्थराइटिस की। तो उसके लिए भी यही है कि डॉक्टर साहब से रुजू करें, उनको दिखाएं क्या है क्या नहीं। अगर ऐसी कोई शिकायत खुदा न खास्ता आपको होती है, तो डॉक्टर साहब से रुजू करके उसका हल निकाला जा सकता है। कॉल दे दें कोई। बात कर रहा हूँ जुगंडा स्पीकर, मेरा नाम मोहम्मद जुल्फकार। सर एक्चुअली मैं ये पूछना चाहता था कि पहले तो मेरी हमशीरा है बड़ी, उनको गैंठिए का मसला है, उनके ये जिस्म के जितने भी जोड़ है ना, सब में दर्द होता है, और ये मसला उनको काफी अच्छा से है, तो मेरे ख्याल से 8-10 साल से ना। इंशाल्लाह अर्ज करते हैं। अगली कॉल दीजिए। वाइफ है, उनके दम में दर्द रहता है, कभी कमर में हो जाता है उनके दर्द, कभी पट्ठों में, कभी जोड़ों में, मुख्तलिफ दर्द उनके मुस्तकिल रहते हैं दम में। बस ये है मेरा सवाल आपसे। इंशाल्लाह अर्ज करते हैं। एक और कॉल दे दी। ये जोड़ों में दर्द रहता है, वो टेस्ट करवाया तो बोला ये सही नहीं होगा, जोड़ों में दर्द चिकनाहट कम हो गई है ना, तो उसके लिए रुहानी इलाज हो या कोई दवा हो। डॉक्टर तो बोलते हैं सही नहीं होगा, दवाएं से चलेगी। इंशाल्लाह अर्ज करते हैं। सलमान भाई, आ गया घंटिया का मसला, रोमेटॉइड आर्थराइटिस। अभी हमने अर्ज किया है, इसके हवाले से बताया है कि बेसिकली क्या चीज़ होता है। वही आपका जो डिफेंस मैकेनिज़्म है वो इसके अगेंस्ट में काम करना शुरू कर देता है, जिसकी वजह से वहाँ पे जोड़ के ऊपर जो सेल्स होते हैं वो अटैक करते हैं, जिसकी वजह से ये प्रॉब्लम बेसिकली आपको स्टार्ट होना शुरू हो जाती है। अब इसमें करना क्या होता है कि आप अपने जो भी डॉक्टर्स हैं उनसे आप रुजू करके एक प्रॉपर इसकी जो ट्रीटमेंट है उसको आप यूज़ कर सकते हैं। कुछ फिजियोथेरापीज़ होती हैं वो कर सकते हैं। फिजियोथेरापी के अंदर जो पेन रिलीफ मोडेलिटीज़, अब ये मदद के साथ अगर किसी को समझ में ना आए, क्योंकि मजबूरी है मेरा ये लफ्ज़ लेना। डॉक्टर साहब, इसमें तो ये टर्मिनोलॉजी जैसे हम यूज़ करते हैं ना, उसकी भी जैसे वजह ये होती है कि जैसे हमारा सिलसिला पेशेंट की अवेयरनेस के लिए जी। अभी जैसे अब आपको मैदे में अगर बोल दूं कि सोजिश हो रही है तो आपके लिए आसान है, लेकिन डॉक्टर आपको बोल दे कि आपको अल्सर डायग्नोस हो गया तो वो आपको तशवीश हो जाएगी। या डॉक्टर साहब ने बोला कि अल्सर हो गया, लेकिन अल्सर और सोजिश बेसिकली एक ही वर्ड है। अगर डॉक्टर बोल देता है कि अल्सर हो गया तो लगता है बहुत बड़ा मर्ज है। तो ये छोटी छोटी चीजें होती हैं, जैसे आर्थराइटिस है, अभी हम जो ये बोल रहे हैं आर्थराइटिस यानी सोजिश हुई हुई है जोड़ों के अंदर जी। तो अब ये टर्मिनोलॉजीज हम सुन लेंगे, सीख जाएंगे, तो ये फिर जब हमारा राब्ता डॉक्टर से होगा तो डॉक्टर भी हमें इन्हीं टर्मिनोलॉजी के अंदर ही समझाएगा। अगर अभी से मालूम होंगी तो उस वक्त समझने में ज़्यादा आसानी होगी। अब जैसे डॉक्टर बोल देता है आपको ऑस्टियो आर्थराइटिस, अमूमन यकीनन अगर आप कंसल्टेंट के पास जाएंगे ऑस्टियो आर्थराइटिस तो बोलेगा, फिर आपको समझ में ही नहीं आएगा ये बीमारी कौन सी है। अगर आपने कम से कम अगर सुन भी लिए तो आपके अवेयरनेस हो जाएगी। नहीं, बिल्कुल सही आपने इसमें थोड़ी सी तशरीफ़ फरमा दी है, लेकिन फिर भी हम पूरी कोशिश करेंगे कि जितना सहल और आसान मज़ीद इसको बना सकें तो हम इंशाल्लाह करेंगे। तो पेन रिलीफ मॉडलिटीज़ के हवाले से बात कर रहा था, बल्कि जो अल्ट्रासाउंड ये अपना करते हैं, फिजियोथेरापी वगैरह करते हैं, जो दर्द कम करने के लिए जो चीज़ें इस्तेमाल करते हैं, जो तरीके इस्तेमाल करते हैं, बेसिकली इसको पेन रिलीफ मॉडलिटीज़ कहा जाता है। तो जब आप उसमें जाएंगे फिजियोथेरापिस्ट के पास तो वो इस चीज़ को 3-4 चीज़ें होती हैं उसको इस्तेमाल करके वो आपकी तकलीफ़ को इंशाल्लाह अज़्ज़ा वजल कम कर देगा। अच्छा, एक कॉल
کال اور دے دیجیے گا. جیسا کہ وزن زیادہ ہونا بھی جوڑوں کے درد کا ایک سبب ہوتا ہے، وزن کم کرنے کا طریقہ بتا دیجیے، اور ایلو ویرا یعنی گھی کاٹنے کا اور کھانے کا آسان طریقہ بتا دیجیے کہ اس کی کڑواہٹ کم ہو جائے. انشاءاللہ عرض کرتے ہیں. خلیل بھائی. جوڑوں کے درد کا بہترین مساج آئل، اس کا طریقہ کار سنتے ہیں. اس میں جو ہے 4 چیزیں ہم نے لینی ہے. سب سے پہلے جو چیز لینی ہے اس کا نام ہے قسط تلخ، اور اسے پنجابی میں زبان میں جیسے پنجاب وغیرہ میں کٹ بھی کہا جاتا ہے، کٹ تلخ. اس کو جو ہے اس کی جو مقدار لینی ہے 25 گرام. قسط قاف سین طا تا لام تلخ یعنی جو کڑوی، قسط تلخ 25 گرام. اس کے بعد دوسری چیز جو ہے وہ اس کے اندر جو ہم نے لینی ہے نمبر 2 رتن جوت. اس کی مقدار جو ہے 12 گرام، 1 تولہ کم و بیش 12 گرام. اور تیسری چیز جو ہے اس کی وہ جو ہے 7 اجوائن. اسے بھی آپ دیکھ لیجئے، 7 اجوائن، یہ اس کی مقدار 10 گرام ہے. اور چوتھی چیز جو ہے اس کی وہ ہے تل کا تیل، تل کا آئل، جو تل ہوتے ہیں اس کا آئل. اس کی مقدار 250 گرام. یہ دوبارہ سن لیجئے، قسط تلخ 25 گرام، رتن جوت 12 گرام، 7 اجوائن 10 گرام، اور تل کا تیل جو ہے 250 گرام. اس کا جو آپ آئل بنانے کا طریقہ کار وہ سماعت فرما لیجئے. سب سے پہلے جو ہے قسط تلخ، یہ جو آپ دیکھ رہے ہیں یہ 2 چیزیں، قسط تلخ اور رتن جوت، ان دونوں کو جو ہے موٹا موٹا کوٹ لیجئے. موٹا موٹا کوٹنے کے بعد اور پھر تل کے آئل میں چند منٹ پکائیں. جب یہ دونوں دوائیں کچھ براؤن ہو جائیں تو چولہے سے اتار لیجئے اور کپڑے سے چھان کر 7 اجوائن باریک کر کے آئل میں شامل کر لیجئے. تو انشاءاللہ عز و جل ہر طرح کے دردوں میں یہ مفید ترین ہے. درد کے مقام پر ہلکے ہاتھ سے مساج کیجئے تقریباً دن میں 2 بار. تو یہ بہت ہی پیارا اور الحمدللہ اللہ نے چاہا تو بہت فائدہ مند یہ تیل ثابت ہوگا. تو یہ 4 چیزیں اس کے اندر ہیں. یہ نام دوبارہ سماعت فرما لیجئے، قسط تلخ 25 گرام، رتن جوت 12 گرام، 7 اجوائن 10 گرام، اور تل کا تیل جو ہے 250 گرام. صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد. آخر میں جو کال آئی تھی اس میں یہ پوچھا گیا تھا کہ وزن جو ہے یہ بھی ایک جوڑوں کے درد کا وزن زیادہ ہونا یہ بھی ایک سبب ہوتا ہے. اس کا کوئی گھریلو علاج اپنے طبیب کے مشورے سے یہ علاج آپ کر سکتے ہیں. میرے آقا شیخ طریقت امیر سنت نے اپنے رسالے وزن کم کرنے کا طریقہ اس کے اندر جو ہے یہ تحریر فرمایا ہے. کلونجی زیرہ سیاہ لاکھ دانہ، کلونجی زیرہ سیاہ لاکھ دانہ، یہ تینوں چیزیں ہم وزن لے لیجئے اور صبح و شام 1 چمچ جو ہے تقریباً 6 گرام اس کو استعمال کیجئے. اللہ نے چاہا انشاءاللہ عز و جل جو ہے وزن کے اندر کمی آئے گی، جبکہ اس کے ساتھ ساتھ پرہیز بھی کیا جائے. اور ایلو ویرا کے حوالے سے پوچھا گیا ہے تو اس کو یہ ہے کہ اس کو چھیلنے کا طریقہ ہم عرض کر دیتے ہیں بنا کہ جیسے اس کے سب سے پہلے جو ہے چھوٹے چھوٹے قطلے کر لیے جائیں. جیسے یہ ہے، یہ قطلے کرنے کے بعد اس کی یہ سائڈ سے اس کو پہلے چھیل لیا جائے. یہ جو اس کے کانٹے جس طرف ہوتے ہیں دونوں سائڈ سے، اور پھر اس کے اوپر سے جو ہے اس کا جو چھلکا ہے اس کو اتار لیا جائے. علی بھائی اس کا جو اب جو چھلکا جو آپ اتار رہے ہیں اس کے بعد جو گودا نکلے گا یہ 50 گرام، یہ 50 گرام صحیح. گودا جو ہے اس کو 50 گرام ہم نے استعمال کرنا ہے. اور بعض لوگ اس کو چہرے پہ لگانے کے لیے بھی استعمال کرتے ہیں. صحیح. یہ جوڑوں کے درد کے لیے اور جوڑوں میں جو جیسے گھٹنوں وغیرہ میں جو لعاب کی کمی ہو جاتی ہے اس کے لیے اس کا بہت فائدہ مند ہے. اور جو لوگ اس کو جانتے ہیں تو وہ اس کا استعمال ضرور کرتے ہیں. تو یہ اس طرح سے نکل آئے گا. اس کے بعد جو ہے اس کو جیسے یہ نکل آیا اس کا گودا، اس کو جو ہے کسی آپ جیسے پانی میں کچھ دیر کے لیے اس کو جو ہے آپ ڈال دیں
2-4 منٹ تو انشاءاللہ عز و جل اس کی جو کرواہٹ ہے اس کے اندر کمی آ جائے گی، تو پھر اس کو استعمال کر لیں، کھا لیا جائے۔ اچھا 50 گرام؟ ہاں جی، یہ 50 گرام گودا، تو یہ اس طرح انشاءاللہ یہ نکل آئے گا اس کا گودا، صحیح، سبز اور اچھا اس کے اندر سے یہ وائٹ وائٹ گودا انشاءاللہ۔ صحیح، سبز گنبد کی بھی یاد دلائے گا، یہ ہمارے پاکستان وطن عزیز کی بھی یاد دلاتا ہے کہ اس کے اندر سبز کلر بھی ہے اور جو ہے وائٹ کلر بھی ہے۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد۔ مدنی چینل کے ناظرین، آج ہم نے جو سلسلہ کیا ہے وہ جوڑوں کے درد کے حوالے سے آج ہم نے بات کی ہے۔ ابھی بہت ساری باتیں جو ہیں اس میں رہ گئی ہیں، تو لیکن ٹائم کی کچھ کمی ہے۔ انشاءاللہ اگلے سلسلے میں اسی موضوع کو لے کے انشاءاللہ ہم آگے بات کریں گے، کیونکہ اس میں ریڑھ کی ہڈی کے حوالے سے بھی کچھ کلام کرنا باقی تھا۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کو مدنی چینل دیکھنے کی توفیق عطا فرمائے، اور مدنی چینل پہ اچھی اچھی باتیں جو بتائی جاتی ہیں اس پہ عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ رسول پاک کی دکھیاری امت پر عنایت کر، مریضوں غم زدوں آفت نصیبوں پر